السلام علیکم لسنرز. ناول شروع کرنے سے پہلے آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ویڈیوز کو لائک کیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہے گی. شکریہ. منزہ: جی امی. مدیحہ بیگم کی آواز پر جلدی سے منہ پہ پانی کے چینٹے مارتی وہ باتھ روم سے نکلی تھی. انس بلا رہا ہے، سامان لے جاؤ. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہاں جا رہی ہیں؟ منزہ نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا تھا. ریحانہ کی طرف جا رہی ہوں، مہر کے ساتھ. امی، ایک تو آپ کی ان سے دوستی سمجھ نہیں آتی، اوپر سے ان کا وہ بدتمیز مدثر بدتمیز کہیں کا. بس چپ رہو، تمہیں تمیزدار لگتا کون ہے؟ مدیحہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکتے ہوئے کہا. منزہ نے ان کے بات پر کندھے اچکائے تھے. مدیحہ بیگم کے جاتے ہی منزہ کمرے سے نکلی. سامنے ہی انس اپنی ماں سے راز و نیاز کر رہا تھا. چلو، منزہ اسے کہتی سارا سامان ٹیبل پر رکھ چکی تھی. انیکا بیگم انس کا کندھا تھپتھپاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. منزہ، یہ جو آج آنٹی آئی تھی، تم ان کے بیٹے کو جانتی ہو؟ انس نے عجیب انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. ہم بچپن کے دوست ہیں، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے. حیرت ہے اتنے دن سے تم یہاں ہو، تمہیں معلوم نہیں ہوا؟ منزہ نے اس کی بات پر ناگواری سے جواب دیا، جبکہ انس جو ربن پکڑے کھڑا تھا اسے توڑ چکا تھا. مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ ہر کسی سے بات کرنا مجھے پسند نہیں ہے. ویسے تم خوش ہو؟ انس کے جواب پر منزہ جو غبارہ پھلانے لگی تھی رکھ کر گہری سانس لیتی اسے دیکھنے لگی تھی. میرا دوست خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں. مجھے اس کی خوشی بہت عزیز ہے. منزہ کی بات پر انس زبردستی مسکرایا تھا. اور اگر وہ خوش نہ ہو تو؟ عجیب چپتے لہجے میں انس نے اسے دیکھا تھا. دیکھو ڈبل بیٹری، اگر وہ خوش نہ ہوتا تو وہ کبھی بل بٹوری سے منگنی پر راضی نہ ہوتا. خیر چھوڑو اور کام پر لگو. منزہ نے اس بار سلگ کر اسے جواب دیا. سر جھٹکا. انس صبر کے گھون بھر کے رہ گیا تھا. مدیحہ بیگم مہر کے ساتھ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، خوبصورتی سے سجے لاؤنج کو دیکھ کر مہر اچھل پڑی تھی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مہر، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. منزہ زور سے اسے بولتی مہر سے گلے لگی تھی. سب لاؤنج میں ہی جمع تھے. مہر پرجوش انداز میں سب سے ملنے لگی تھی. جب رباب کزن کے ساتھ حنزلہ اور حکم بھی آتے دیکھے. منزہ نے ہلکی سانس لیتے مدیحہ بیگم کو اشارہ کیا تھا. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. آ جاؤ بچوں. مدیحہ بیگم سلام کا جواب دیتی سب کو اندر آنے کا کہتی انیکا بیگم کو بتانے لگی. انس نے ناگواری سے حکم کو دیکھا جو منزہ کو دیکھ رہا تھا. حکم نے انس کو دیکھا اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے ملنے کا، لیکن کچھ دیر میں کیک کٹ گیا تھا. منزہ آپی تھینک یو، مجھے بہت خوشی ہوئی سب دیکھ کر. اسے کہنے سے اچھا ہے تم بھی کرو لڑکی. میں نے ہی آنٹی سے بات کی تھی، ورنہ تمہاری آپی تو کل سے غائب ہے. اسے قبل منزہ جواب دیتی حنزہ نے آ کر اسے کہا تھا. ہماری زندگی پر بہت بڑا احسان کر دیا، ہم تو تمہارے احسان تلے دب گئے. منزہ ایکٹنگ کرتی حنزلہ کو بول کر کرن کے نزدیک آ گئی تھی. گفٹ لائی ہو کیا؟ ہاں، تمہاری طرح نہیں ہوں میں. کرن نے گھورتے ہوئے اسے پیچھے ہوئی تھی. زیادہ ہی زبان نہیں چلنے لگی. خیر مہمان ہو، ورنہ تمہارے ان بالوں کا کاٹنے کا ارادہ تھا میرا. حکم بھائی. کرن نے اس کی بات پر جلدی سے حکم کو آواز دی جو انہی کی طرف آ رہا تھا. کرن کے حکم بھائی کہنے پر منزہ نے پلٹ کر اس دشمن جاں کو دیکھا تھا. میں تمہیں کال کرنے والا تھا، حکم نے نزدیک آتے ہی اسے کہا تھا. ہاں، لیکن ضرور تم بھول گئے ہوگے. تم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو حکم. منزہ نے گہری سانس لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا. آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. حکم نے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے کہا تھا. آئندہ کا کسے پتا؟ تمہاری وہ نور اگر اسے میرے ساتھ پسند نہ آیا تو؟ ہاں. منزہ تیمور ایسی باتیں کر رہی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا. حکم نے شرارت سے اسے جواب دیا تھا. منزہ نے اس کے کندھے پہ چپت لگائی تھی. کرنا بھی بت. منزہ تیمور جیسی ہے ویسی ہی رہے گی. اگر اس ہونے والی کو بھی سمجھا دینا. منزہ نے ہنستے ہوئے اسے دھمکی دی. دونوں ساتھ کھڑے ہنس رہے تھے، جبکہ انس دور کھڑا غصے سے دیکھ رہا تھا. یہ نہیں تھا منزہ سے اسے محبت ہو گئی تھی، وہ اسے بس پانا چاہتا تھا. کھانا کھا کے جانا بچوں. نہیں آنٹی شکریہ، مجھے کچھ کام ہے. حنزلہ وغیرہ ہے یہی. حکم نے ان کی بات پر جلدی سے کہا تھا. اسے دوستوں سے ملنے جانا ہے، جبکہ منزہ اسے دیکھتی رہی. چلو ٹھیک ہے پھر آنا.
منازہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، جبکہ انس اس کے جانے کا سن کر شکر کا سانس لیتا منازہ کو دیکھنے لگا تھا۔ چلتا ہوں ارسلان، شہریار وغیرہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن رک جاتے، پھر آؤں گا۔ منازہ کی بات پر ایکم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ یہ وہی تھا نا تمہارا فرینڈ؟ ایکم کے جاتے ہی انس منازہ کے مقابل آیا تھا۔ بیسٹ فرینڈ؟ بیٹری؟ ڈبل بیٹری؟ ویسے تم ملے نہیں اسے؟ منازہ نے مسکرا کر اسے جواب دیا جو وہ خود کو ڈبل بیٹری کہلوانے پر اندر تک جل گیا تھا۔ منازہ اس کے تاثرات دیکھتی سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ انس تیزی سے اپنی ماں کے پیچھے گیا تھا۔ انیکا بیگم جو کمرے میں داخل ہوئی تھی کھٹکے پر چونکی تھی۔ کیا بات ہے انس؟ امی میں منازہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بم تھا جو ان کے سر پہ پھٹا تھا۔ ہاں، تم سدھر جاؤ، سمجھے؟ نکلو، چلو اب میرے گھر سے۔ بہت ٹھوس لیا۔ منازہ نے زوردار کہکا لگاتے حنزلہ کے کندھے پر چپت لگائی تھی۔ صحیح ہے، جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا ایکم بھائی کی منگنی بھی آپ سے بدلہ لے لوں گا۔ ہم اتنے برے دن نہیں آئے منزلہ تیمور کے کہ بدلہ لینے کے لیے تمہارا صحیح سلامت ہونا شرط ہے۔ منازہ نے اس کی بات پر گہری سانس لیتے گردن اکڑا کر کہا۔ منازہ کی بات پر کرن نے منہ بنایا تھا۔ ایکم بھائی کی شادی ہونے دو، پھر دیکھتے ہیں کتنی چلتی ہے اس کی۔ ہر کسی سے پنگا لیتی ہے، جانتی ہے ایکم بھائی اس کے سائیڈ لے لیتے ہیں۔ کرن نے جل کر ردا کو کہتے باہر کا رخ کیا تھا۔ سب کے جاتے ہی منازہ اپنے کمرے میں جا کر لاک کر چت لیٹ گئی تھی۔ آنکھوں کو مونتے ہی ضبط کی آنسو گرتے چلے گئے تھے۔ ایکم وہ پڑھی لکھی نہیں ہے انس، جانتا ہوں، لیکن آج آپ نے ہی تو کہا تھا وہ آپ کو پیاری لگی۔ انس نے چشمہ اتارتے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ مجھے تو مہر بھی پیاری لگتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ کر دیا جائے، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، انس نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ انیکا بیگم نے ناگواری سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، میں ایسی لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کروا سکتی۔ میں تمہارے مزاج کو بھی اچھے طریقے سے جانتی ہوں، کس طرح تم اپنے غصے پر قابو پاتے ہو۔ ہم جانتے نہیں منازہ وہ لڑکی نہیں ہے جو دب جائے گی۔ نیکا بیگم کی بات پر انس نے ہاتھ مار کر ٹیبل پر رکھے گلاس کو پھینکا تھا۔ انس، مجھے وہ چاہیے امی، میں خود سدھار لوں گا، آپ کل ہی آنٹی سے بات کریں۔ انیکا بیگم منہ پر ہاتھ رکھ کے انس کو دیکھ رہی تو تھی جو غصے سے بولتا دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ انیکا بیگم کتنے ہی لمحے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ اگلے دن منازہ سو کر اٹھنے کے بعد جلدی تیار ہو کر مہر کو بتا کر باہر جانے لگی۔ جب کچن کی طرف جاتی مدیحہ بیگم نے اسے روکا تھا۔ منازہ، کہاں ہو؟ ناشتہ کون کرے گا؟ کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ کون کرے گا؟ امی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں آتی ہوں آدھے گھنٹے تک، منازہ نے بے چارگی سے انہیں کہا۔ اس سے قبل وہ جواب دیتی انس اس کی طرف آیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں بھی چلوں؟ انس نے مسکراتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ میں ردا کی طرف جا رہی ہوں امی، آ جاؤں گی۔ منازہ نے اسے جواب دیتی مدیحہ بیگم کو کہتی پلٹ گئی تھی۔ انس بیٹا، تم بیٹھو ٹیبل پہ۔ جی ضرور، ویسے آنٹی ہمیشہ ایسے ہی چلی جاتی ہے، برا مت مانیے گا، لیکن لڑکیوں کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے۔ کون کیسا ہو کسے معلوم؟ مدیحہ بیگم کو کہتا وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ مدیحہ بیگم نے گھبرا کر سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ منازہ جتنی بھی مضبوط سہی، لیکن حقیقت یہی تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی، کانچ کی مانند۔ گھر سے نکلتے ہی منازہ پارک کی طرف جانے لگی تھی، جب رستے میں اسے شہریار وغیرہ دکھے تھے۔ ایکم ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ دیکھتے ہی منازہ تیز چلتی آگے بڑھی تھی۔ آج منازہ سے تمہاری شامت آتے رہ گئی، ارسلان نے ہنستے ہوئے شہریار سے کہا تھا، جس نے سنتے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ ہاں، میں نے ابھی دیکھا جاتے، ویسے اتنی خاموشی ہضم نہیں ہو رہی۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ آ کر خاطر تواضع کرتی پھر چین ملتا؟ شہریار نے چڑھ کر ارسلان کو جواب دیا جو ایک بار پھر ہنس رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے ایکم بھائی کی منگنی کی وجہ سے اپسیٹ ہے۔ احمد نے دونوں کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے کہا۔ ارسلان اور شہریار دونوں چونکے تھے۔ کیوں بے، تجھے کیوں لگ رہا ہے ہماری منازہ بہن اپسیٹ ہونے والی نہیں ہے؟ رہی ایکم بھائی کی بات تو وہ سب سے زیادہ وہی ان کے لیے خوش ہوگی۔ دیکھا نہیں کیسے ایکم بھائی کے رزلٹ ہر کھیل کے ہر میدان میں
کامیاب ہونے پر ایسے خوش ہوتی ہے جیسے ایکم بھائی نہیں اسے کامیابی ملی ہو۔ اب چھوڑو ان باتوں کو، میں جا رہا ہوں، رات کو ملتے ہیں، ارسلان کہتے ہوئے جانے لگا۔ ارسلان ردا کا بھائی تھا، ایکم سے 1 سال چھوٹا۔ ارسلان کی بات پر دونوں نے سر ہلائے تھے۔ السلام علیکم آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ منزہ جو خاموشی سے بینچ پہ بیٹھی اپنی ہی سوچے میں گم تھی، چونک کر خوشگوار لہجے میں انہیں دیکھا جو مسکرا کر جواب دیتی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ بہت دنوں بعد آئی ہو بیٹی، گھر پر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، امی نے تاکید کی تھی منزہ گھر سے مت نکلنا۔ منزہ نے کندھے اچکا کر مسکرا کر بتایا، اور وہ اکثر پارک آتی تھی آدھے گھنٹے کے لیے۔ اچھا چلے گئے؟ ہاں نہیں، کل پرسوں تک جائیں گے شاید۔ منزہ ان کی بات پر ہنس کر کندھے اچکا کر بولی تھی۔ پھر آج یہ پیاری لڑکی یہاں کیسے؟ بہت گھٹن ہو رہی تھی اس لیے کچھ دیر کے لیے آ گئی۔ منزہ نے ان کی بات سن کر مسکراتے ہوئے جواب دیا جو اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے منزہ، آج یہ کھلکھلاتی لڑکی اتنی چپ کیوں ہے؟ بسمہ بیگم نے نرمی سے اس کے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے چہرہ اوپر کیا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بتانا چاہتی تو زبردستی نہیں کروں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے اسے کہہ دو، ورنہ یہ بوجھ دل پر قابض ہو جائے گا۔ بسمہ بیگم نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا تھا۔ منزہ نظریں جھکائے سنتی، گہری سانس لیے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو لگتا ہے مجھ جیسی لڑکی محبت کر سکتی ہے؟ کیا آپ یقین کریں گی؟ منزہ نے ٹھہر کر پوچھا جو اس کے سوال پر مسکرائی تھی۔ ہاں میں یقین کرتی ہوں، تم بظاہر جیسی بھی ہو لیکن تمہارا دل بہت گداز ہے۔ عورت تو ہے ہی خود محبت، تم جیسی مجھ جیسی، چاہے وہ طوائف ہی کیوں نہ ہو، کہیں یہ دل فتح کرتا ہے تو کہیں رسوا۔ لیکن منزہ محبت زبردستی کی قائل نہیں ہے، جہاں زبردستی آ جائے وہاں کبھی محبت نہیں ٹھہرتی۔ اچھا چلو میں چلتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھنا، مسکراتی رہا کرو، یہ بہت قیمتی ہے۔ بسمہ بیگم بات مکمل کرتی منزہ کا گال تھپتھپاتی اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ منزہ مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ احکم کل چلنا ہے منگنی کی شاپنگ کے لیے، رضیہ بیگم اسے کہتی چلی گئی۔ احکم نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بک بند کرتا موبائل اٹھا کر منزہ کو کال میں لانے لگا۔ ہیلو احکم، کیا ہوا؟ پتہ نہیں، احکم اٹھ کر بیڈ پر چت لیتا تھا۔ سو جاؤ، پڑھ کے دماغ چل گیا ہے۔ ہاں منزہ ہنستے ہوئے بیڈ پر لیٹی تھی۔ کچھ تم بھی پڑھ لیا کرو، ہماری ناک ہی کٹواتی رہتی ہو۔ ناک ہے کیا؟ اچھا بتاؤں تمہیں؟ منزہ کے لہجے شرارت سے کہنے پر احکم بے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا۔ مجھے چھوڑو، اپنی اس بلبتوڑی کو بتانا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، اب یہی رہ گیا تھا۔ منزہ کے جل کر بولنے پر احکم ہنستے ہوئے سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ منزہ اب تو مجھے خرانٹ عورتوں کی طرح تانے دو گی؟ ہاں بالکل، میں تمہیں تانے دینے کا حق رکھتی ہوں۔ اچھا ایک بات پوچھوں؟ احکم کے کہنے پر منزہ نے سر جھٹکا تھا۔ کچھ نہیں، چھوڑو یار، پوچھ لو، میں نہیں کھاؤں گا تمہیں، احکم نے مسکراہٹ دبا کر شریر لہجے میں کہا تھا۔ منزہ اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ یہ خاموشی جو گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، بس یہی ایک بات ساری گفتگو سے گہری ہے۔ شام کا وقت تھا، موسم صبح سے ہی ابر آلود تھا، ایسے میں منزہ چھت پر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھی اپنی کتابیں سامنے رکھے ہوئی تھی جب قدموں کی آواز پر سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تھا۔ پڑھائی ہو رہی ہے، لیکن یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں ناکام ہی صحیح، لیکن اتنا جانتی ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جگہوں کی نہیں، محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیر میں تمہیں کیوں بتا رہی ہوں، تم تو قابل انسان ہو، ادب و احترام جانتے ہو۔ منزہ نے لحاظ کیے بغیر ساری بھڑاس انس پر نکال دی جو اپنا غصہ ضبط کرتا دھیرے سے مسکراتا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تمہاری اس گفتگو سے مجھے شک ہو رہا ہے۔ اچھا کس بات کا؟ منزہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا، وہ جانتی تھی کہ اس کی یہ باتیں سب کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، یہی کہ ایک ناکام لڑکی کے پیچھے ایک کامیاب لڑکی چھپی ہے۔ ہاں اچھا شک ہے، چلو چلتی ہوں۔ ویسے تم لوگ کو کب جا رہے ہو؟ منزہ اس کی بات ہنسی میں اڑائی، جاتے جاتے رو کر پوچھنے لگی۔ ابھی نہیں، مجھے کچھ چاہیے وہ لے لوں پھر۔ انس گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا۔ منزہ اس کی بات پر غور کیے بغیر کندھے اچکا کر نیچے چلی گئی تھی۔ تمہاری اکڑ تو میں نکالوں گا منزہ بی بی، تمہاری زبان بہت ہے، کانپتے ہاتھوں کے
مٹھیاں کھولتے وہ خود کلامی کرتا، چشمہ اتار کر فرش کو گھورنے لگا تھا۔ منازہ آپی کیسی لگ رہی ہوں، جلدی بتائیں۔ مہر کمرے میں داخل ہوتے چہک کے بولی تھی۔ منازہ جو خاموش کھڑی کھڑکی کھولے سوچوں میں گم تھی، چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ شکریہ، اور آپ بھی تیار نہیں ہوئی؟ ایسا نہ ہو منگنی کی رسم بھی ہو جائے اور کھانا بھی کھل جائے۔ مہر بولتی ہوئی اس کے نزدیک بڑھی تھی۔ ہاں میں تیار ہونے ہی جا رہی تھی، منازہ سنبھلتی مضبوطی سے بولتی، بیڈ پہ رکھے پینٹ کے ساتھ کرتی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ منازہ آپی، احکم بھائی کی منگنی ہے، آج تو ایسے کپڑے مت پہنے، میں آپ کو شلوار قمیض دیتی ہوں، وہی جو امی نے ردا باجی کی بڑی بہن کی منگنی پر سلوایا تھا، بہت اچھی لگے گی۔ اچھا واقعی اچھی لگوں گی مہر؟ مہر کی روانی میں چلتی زبان منازہ کے سوال پہ رکی تھی۔ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ اور لوگوں کی پرواہ کب سے ہونے لگی آپ کو؟ کسی کو اچھی لگے یا بری، مجھے امی اور ابو کو آپ بہت اچھی لگیں گی۔ امی تو لگتا ہے مٹھائیاں ہی نہ بٹوانے لگ جائے۔ ہاں ہاں ہاں، ہم ٹھیک ہے، لیکن میں ٹھیک ہوں اسی میں۔ منازہ اس کی بات پر سر ہلا کر باتھ روم کی طرف جانے لگی جب مہر نے اس کے ہاتھ سے کپڑے کھینچے تھے۔ ضرورت ہے میرے لیے، پلیز؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صرف کپڑے، اور کوئی الٹی فرمائش مت کرنا، تم جانتی ہو مجھے کوفت ہوتی ہے۔ منازہ نے گہری سانس لے کر انگلی اٹھا کر کہا۔ مہر خوشی سے اس کے گلے لگی، وارڈروب کی جانب بڑھ گئی، جبکہ منازہ مسکراتی ہوئی باتھ روم کی طرف۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں بیٹا، تم بھی آ جاؤ، نورین اور مصطفیٰ بھائی بھی پہنچنے والے ہیں۔ رضیہ بیگم کمرے میں آتی مسکرا کر صدقے واری ہوتی کہ ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ احکم ان کے جاتے ہی صوفے پر بیٹھ کر سر پشت پر گرا کر آنکھیں موند گیا تھا، جب موبائل پر کال آنے پر چونکا تھا۔ احکم نے سیدھے ہوتے موبائل نکالا جہاں منازہ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ فرصت مل گئی؟ احکم نے کال ریسیو کرتے ہی اسے کہا جو تیار اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، سب خیریت ہے؟ احکم ابراہیم، آج کل میری زیادہ یاد نہیں ستا رہی؟ ہاں ہاں ہاں، منازہ اسے کہتی ہنسنے لگی تھی۔ یکدم مہر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے موقع نہیں مل رہا آنے کا، تبھی سے اسے چھوڑو، کب تک آ رہے ہو؟ اور تیمور انکل آ رہے ہیں کہ نہیں؟ بالکل سب آ رہے ہیں، مفت کا کھانا کون چھوڑ سکتا ہے؟ منازہ بات مکمل کرتی دوبارہ ہنسنے لگی تھی۔ احکم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ بات پر کیوں اس طرح ہنس رہی ہو لڑکی؟ چلو پہنچو، میں رکھتا ہوں۔ احکم نے اسے ٹوکتے ہوئے حکم دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ دوسری طرف منازہ نے ہونٹ بھینچے موبائل ہٹایا تھا۔ منازہ آپی، چلیں ہم جا رہے ہیں، ویسے بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ امی اور ابو، احکم بھائی سب سکتے میں ہی نہ آ جائیں، مہر نے محبت سے اپنی بہن کو دیکھ کر کہا تھا۔ منازہ اس کی بات سن کر پھیکا سا مسکرانے لگی تھی۔ کسے کہتی دل کا درد ناسور بننے والا ہے۔ مہر تم لوگ چلو، میں آتی ہوں۔ لیکن میں کہہ رہی ہوں نا، ساتھ ہی تو ہے گھر، پھر سب کو ساتھ ہی سرپرائز دوں گی۔ منازہ اسے کہتی باتھ روم چلی گئی تھی، جبکہ مہر گہری سانس لے کر باہر نکل آئی تھی۔ احکم بھائی دل میں لڈو، گلاب جامن، برفی، چمچم، کلاکند، رس گلے۔ ابے چپ بے پاگل آدمی! ارسلان نے ایک دم اس کے سر پر چپت لگائی جو بات بھولے مٹھائیوں کے نام لے رہا تھا۔ گھور مت، بھوکے کھانا بھی ملے گا، لیکن تو بیکری پہ نہیں کھڑا۔ شہریار کی خاموشی سے گھورنے پر تب کے بولا تھا، جبکہ احکم چپ کھڑا کبھی انہیں دیکھتا اور کبھی بیرونی گیٹ کو۔ کیا بات ہے احکم بھائی، اتنے خاموش کیوں ہیں؟ احمد دونوں کی نوک جھونک سے محظوظ ہوتا اچانک احکم سے بولا، کیونکہ نور اور اس کے گھر والے آ چکے تھے۔ اسے قبل وہ جواب دیتا، تیمور صاحب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ آتے دیکھ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، مبارک ہو بیٹا۔ تیمور صاحب بغل گیر ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ احکم سب سے ملا متلاشی نظروں سے منازہ کو ڈھونڈتا تھا، جب اچانک ٹھٹک گیا۔ انس کی ماں باپ بھی یہیں تھے، لیکن وہ یہاں نہیں تھا۔ مہر رکو۔ جی احکم بھائی، منازہ کہاں ہے؟ احکم نے سنجیدگی سے اسے پوچھا تھا۔ گھر پہ ہے، آتی ہوگی۔ مہر مسکرا کر جانے لگی جب احکم نے سپاٹ انداز میں انس کا پوچھا تھا۔ وہ باہر کسی کی کال آ رہی تھی، اس لیے رکے ہیں، مہر نے کندھے اچکا کر اسے جواب دیا۔ اسے قبل وہ باہر جاتا رضیہ بیگم کی آواز پر ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، گئے نہیں؟ منازہ نے حیرانگی سے کمرے کا دروازہ کھولتے سامنے کھڑے انس کو دیکھ کر ناگواری سے کہا، جو اسے شلوار قمیض میں سرتا پا دیکھ رہا تھا۔ میں تو تمہاری وجہ سے رکا تھا، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے، اندر آ سکتا ہوں؟
انس نے دوستانہ لہجے میں اسے پوچھا، جو مشکوک نظروں سے اسے دیکھتی اندر آنے کی جگہ دے چکی تھی۔ جلدی کہو ڈبل بیٹری، کیا بات ہے؟ منزہ بولتی ہوئی دوبارہ آئینے کی جانب جانے لگی، جب یکدم وہ ہوا جس کا منزہ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انس دوبارہ اس کے ڈبل بیٹری کہنے پر غصہ ثبت کرنے کے بجائے تیزی سے کمرے کو لاک کرتے منزہ کا بازو اپنی گرفت میں لے کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ منزہ اس کی حرکت پر زور سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہوش میں ہو؟ کسے ہاتھ لگا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ یکدم ہی منزہ غصے میں انس کے سینے پہ مارتی غصے سے بولی تھی، میں تو ڈر گیا، ویسے کمال لگ رہی ہو۔ چھوڑو مجھے ڈبل بیٹری۔ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ چھوڑو میرے بال۔ احکم کیا سوچ رہے ہو؟ پہناؤ، رضیہ بیگم نے جھک کر آہستہ سے کہا، جو بے چین تھا۔ رضیہ بیگم کی بات پر چونک کر نور کو انگوٹھی پہنانے لگا۔ تالیوں کی گونج کے ساتھ نور نے شرماتے ہوئے اسے دیکھا، جو اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ مہر دیکھو، منزہ نہیں آئی ابھی تک، مدیحہ بیگم نے فکر مندی سے اسے کہا تھا۔ فکر مت کریں، ہم منزہ آپی کو لے آتے ہیں۔ مہر کے جواب دینے سے قبل ہی حنزلہ نے مسکراتے ہوئے جواب دینے کے بعد بیرونی گیٹ کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ کیا بات ہے مدیحہ باجی، اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مدیحہ ابھی تک آئی نہیں گھر سے، یہی فکر ستا رہی ہے۔ دیکھے منگنی کی رسم بھی ہو گئی۔ مدیحہ بیگم نے سر جھٹک کر نیکا کو جواب دیا تھا۔ احکم جو ابھی منزلہ کی وجہ سے غصے میں آ چکا تھا، منزہ کے کال پر اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کال ریسیو کی، لیکن دوسری طرف منزہ کی دل دہلانے والی آوازوں کے ساتھ ہی کال کٹ چکی تھی۔ منزہ! احکم کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ سب نے گھبرا کے اسے دیکھا تھا۔ احکم کیا ہوا؟ ابراہیم صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن احکم بغیر کچھ کہے سنے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ارسلان وغیرہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ اب اس لڑکی نے کیا کر دیا؟ مدیحہ بیگم سینے پہ ہاتھ رکھتی تیزی سے سب کے پیچھے یا اللہ جانے لگی تھی۔ احکم تیزی سے گھر میں داخل ہوا، اس کے کمرے کی طرف بھاگا جہاں سے مہر کی چیخیں نے بلکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احکم نے دھڑ سے دروازہ کھولتے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اگلا قدم اٹھانے سے قبل ہی سامنے کا منظر دیکھ کے وہ کانپ اٹھا تھا۔ منزہ آپی! حنزلہ بھائی میری منزہ آپی مر گئی۔ مہر تڑپ کر روتی منزہ کے وجود کو چادر سے ڈھکتی، اس کے سر سے بہتے خون کو اپنے دوپٹے سے روکتی حنزلہ سے پوچھ رہی تھی، جو اس کی بات پر پلٹا تھا، احکم بھائی؟ احکم بھائی؟ حنزلہ کے منہ سے احکم کا نام سنتے ہی مہر نے سر گھما کر اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں بیک وقت تیش اور آنسو دونوں تھے۔ اس سے قبل شہریار وغیرہ اندر آتے احکم تیزی سے مضبوط قدموں سے دروازے سے باہر نکلا تھا۔ احکم بھائی کیا ہوا؟ ارسلان نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا۔ شہریار اور احمد بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی نکالو، ہسپتال جانا ہے، منزہ کا سر پھٹ گیا ہے، شاید محترمہ ہیل پہننے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ ہاں جاؤ، انکل آنٹی کو وہیں روکو۔ احکم ضبط سے ہدایت دیتا واپس اندر آیا تھا۔ مہر کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، حنزلہ اسے سمجھاتا صحیح سے دیکھتا نبض دیکھنے لگا، جو دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ حنزلہ مہر کو پانی دو، ہنگامہ مت کرو۔ مہر میری بات سن رہی ہو؟ کوئی کچھ کہے تو کہنا سر پھٹ گیا ہے۔ سنا تم دونوں نے؟ احکم لہجے میں سختی لائے دونوں کا حکم دینے کے ساتھ حنزلہ کے سر پہ دوپٹہ باندھ کر اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ حنزلہ نے اسے دیکھا، جو احکم کے حکم پر آنسو پونچھتی اٹھ کے باہر جانے لگی تھی۔ مہر! حنزلہ بھائی، جب میری آپی اپنے دوست کی بات کو اہمیت دیتی تو میں کیوں نہ دیتی؟ حنزلہ کے پکارنے پر مہر نے رک کر پلٹ کر اسے روندھی ہوئی آواز میں جواب دیا تھا۔ حنزلہ سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ احکم کیا ہوا میری بچی کو؟ احکم جیسے ہی باہر آئے، مدیحہ بیگم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ وہ جواب دیے بغیر گاڑی کھولے دروازے میں منزہ کو اندر بٹھا رہا تھا۔ انس کے والدین بھی وہی کھڑے تھے۔ احمد! احکم نے یکدم اشارہ کیا تھا۔ جی احکم بھائی؟ دلاور کو بلاؤ، مجھے لوگ کہیں جاتے نظر نہ آئیں، بیٹے کا معلوم کراؤ کہاں ہے وہ خبیث۔ احکم انس کے والدین کی جانب اشارہ کرتا ہدایت دیتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ انکل آپ یہیں رکے۔ شہریار نے تیمور کے ساتھ آگے بڑھتے حمدان صاحب کو روکا تھا۔ احکم بھائی نے کہا ہے، شہریار نے ان کے سوالیہ انداز پہ دیکھنے پہ کہا تھا۔ حمدان صاحب اسے دیکھتے رہنے کے بعد سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے رضیہ باجی؟ احکم اس طرح اٹھ کے چلا گیا۔ نورین بیگم نے ناگواری سے اپنی بہن کو دیکھا۔ نور خاموش بیٹھی ہاتھوں میں پہنی انگوٹھی کو گھما رہی تھی۔ سنا اس لڑکی کا سر پھٹ گیا ہے، ہسپتال لے کے گیا ہے۔ وہی کھڑی کسی
عورت نے آنکھیں گھما کے کہا تھا۔ مر ہی کیوں نہیں جاتی ہے؟ نور نے سلگتے ہوئے سوچا تھا، ماں باپ نہیں تھے اس کے، بس جو ہو گیا رسم، بس بہت ہو گیا، رسم تو ہو چکی ہے، سب چلیں کھانا کھا لیں، ابراہیم صاحب نے یکدم ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ رضیہ بیگم تیوری چڑھائے اپنی بہن اور نور کو لے کر اندر آ گئی تھی۔ آپ سب بھی یہی تشریف رکھیں، ہم سائے اگر ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام نہیں آ سکتے تو انہیں خوشیوں میں بھی یاد نہیں رکھنا چاہیے۔ ابراہیم صاحب سنجیدگی سے بولتے پلٹ گئے تھے۔ گاڑی روکتے ہی تیزی سے اترتے منزہ کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ تیمور ہماری بچی، مدیحہ بیگم بینچ پہ بیٹھتی ہوئی روتے ہوئے بولی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا بیٹا بہت بہادر ہے، تیمور صاحب پرسکون لہجے میں کہتے ان کے ساتھ بیٹھ کر تسلی دینے لگے تھے۔ ایکم ارسلان کو اشارہ کرتا ان سے نظر بچا کر اندر بڑھ گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارسلان مہر سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا بولا تھا۔ منزہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ مہر نے گردن موڑ کر اسے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل انشاءاللہ۔ تم اور حنظلہ جب وہاں گئے تو منزہ اکیلی تھی؟ ارسلان نے ایک دم ہی آہستہ آواز میں سوال کیا تھا۔ ارسلان بھائی وہ اکیلی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس سے قبل وہ جواب دیتی حنظلہ پانی کی بوتل پکڑے دونوں کے قریب آیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ارسلان سر ہلاتا بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ جب ایکم دروازہ کھول کر باہر آتا تیزی سے بنا کسی کو دیکھے جانے لگا۔ ارسلان تیزی سے اٹھ کر پیچھے گیا تھا۔ ایکم بھائی ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ایکم بھائی، ارسلان اس کے پیچھے جاتا پوچھ رہا تھا، جو جواب دیے بغیر گاڑی تک پہنچتا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھ گیا تھا۔ ارسلان بھی جلدی سے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا، آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ ارسلان نے بیٹھتے الجھ کر پوچھا، جو سگریٹ لبوں سے لگاتا لائٹر سے جلا کر گہرا کش لیتے سگریٹ سیٹ سے ٹیک لگا کر کش پہ کش لے رہا تھا۔ ارسلان مجھے کچھ دیر کے لیے گیلا چھوڑ دو، وہ ٹھیک ہے، ایکم نے باندھا آنکھوں کے ساتھ جواب دیا تھا۔ جھوٹ، اگر ٹھیک ہے تو آپ ایسا کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ میں ڈر گیا تھا، اب ٹھیک ہوں، ایکم نے اس کی بات سن کر آنکھیں کھول کر اسے دیکھ کر جواب دیا تھا۔ ارسلان اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر گھبرا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد گاڑی سے اتر گیا تھا۔ مدیحہ چپ ہو جاؤ ابھی، ڈاکٹر۔ تیمور صاحب مدیحہ بیگم کو چپ کروا رہے تھے جو روئی جا رہی تھی۔ مہر کے ڈاکٹر کے کہنے پر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھے تھے۔ ڈاکٹر ہماری بیٹی ٹھیک ہے؟ تیمور صاحب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے اور ہوش میں بھی ہے، ڈاکٹر نے پیشور ورانہ مسکراہٹ سے کہتے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تیرا شکر ہے، ہم مل سکتے ہیں؟ مدیحہ بیگم نے شکر کرتے بے صبری سے پوچھا تھا۔ ہم روم میں شفٹ کر دیتے ہیں، پھر مل لیجیے گا، ڈاکٹر بولتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ ایکم گاڑی روکتے ہی اپنے گھر کی طرف جانے کے بجائے منزہ کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم، سب خیریت ہے؟ مجھے منگنی میں بلانے کا ابھی خیال آیا۔ دلاور مسکراتے ہوئے اس سے بولتا بغل گیر ہوا تھا۔ تجھے جان کر دکھ ہوگا، منگلی کے لیے نہیں، کام ہے تم سے، چلو ساتھ۔ ایکم مسکرا کے بولتا ایک نظر پریشانی سے بیٹھے ہمدان صاحب اور انیکا بیگم کو دیکھ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ بندہ کسی کا دل بھی رکھ لیتا ہے یار۔ ویسے منزہ ٹھیک ہے اب؟ دلاور نے روکتے ہوئے کہا تھا۔ دلاور اس کا دوست تھا جو اب یہاں نہیں رہتے تھے۔ دونوں کے شوق اور مزاج ایک دوسرے سے زیادہ ملتے تھے۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اسے ہونا بھی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ میں ہوں، ایکم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ دلاور نے جواباً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جگر کا کام بول، دلاور نے مسکرا کر اسے کہا جس نے سپاٹ انداز میں انس ہمدان کا نام لیا تھا۔ ہمدان انس کہاں ہے؟ انیکا بیگم نے اچانک اس کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کال کی ہے، موبائل بند جا رہا ہے، ہمدان صاحب نے پریشانی سے انہیں جواب دیا۔ انیکا بیگم اس کے نام سن کر ٹھٹک گئی تھی۔ ہمدان انس کہاں ہے؟ انیکا بیگم نے ڈرتے ہوئے پوچھا، جو ان کے تاثرات دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کچھ بھی الٹ مت سوچو، میرا بیٹا اتنا بھی غصے والا نہیں ہے، ہمارا بیٹا ہے، ایسا ہی ہے ہمدان، انیکا بیگم نے نیچی آواز میں چیختے ہوئے کہا تھا۔ ہمدان صاحب آگے بڑھ کے انہیں بازو سے پکڑ کر کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ایکم شکر ہے بیٹا آ گئے، منزہ ٹھیک ہے؟ ابراہیم صاحب جو بیرونی دروازے کے قریب ہی دونوں بازو موڑ کر کمر پر ٹکائے ادھر سے ادھر ٹہلتے ایکم کا انتظار کر رہے تھے، اسے اندر آتا دیکھ کر تیزی سے
اس کے نزدیک جا کر بولے تھے۔ ہاں ابو وہ ٹھیک ہے، سب کہاں ہیں؟ ایکم نے پوچھتے ہوئے لان کو دیکھا۔ چھوٹا سا خوبصورتی سے سجا لان اس وقت خالی تھا۔ سب جا چکے ہیں، تمہارے سسرال والے بھی۔ ابراہیم صاحب اسے بتا کر افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ امی غصے میں ہوں گی۔ ایکم کہتے ہوئے گہری سانس لیتا اپنی کنپٹی دبانے لگا تھا۔ پریشان مت ہو، سیدھا کمرے میں جاؤ، میں سمجھا دوں گا اسے۔ ابراہیم صاحب نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ ابو، لیکن مجھے اس وقت ہسپتال جانا ضروری ہے۔ منازع کو 1-2 گھنٹے بعد ڈسچارج کر دیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، فریش ہو جاؤ۔ ایکم کے بتانے پر ابراہیم صاحب اسے کہتے اندر جانے لگے، جبکہ ایکم سر ہلاتا گہری سانس لیتا خالی لان کو دیکھتا سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ اللہ تیرا شکر، میری بچی ٹھیک ہے، مدیحہ بیگم اس کا ماتھا چومتی مسکرا کر بولی تھی۔ مدیحہ چپ لیٹی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ مہر بستر کے کنارے پر بیٹھی منازع کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، جبکہ تیمور صاحب مدیحہ بیگم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کر محبت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا مدیحہ، ہماری بیٹی بہت بہادر ہے۔ بہادر نہیں، آفت ہے، پوری ہماری جان نکال دی۔ کس نے کہا تھا اندھوں کی طرح چلنے کو؟ سر ہی پٹوا لیا۔ مدیحہ بیگم نے مصنوعی خفگی سے منازع کو دیکھ کر کہا۔ مدیحہ بیگم کی بات پر ایکم کا ہاتھ بینڈیج پر ہی رہ گیا تھا۔ ایکم بھائی اندر آئیں، ہینڈل پر ہی رہ گیا تھا۔ مہر نے یکدم ہی پلٹ کے ایکم کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم، میں گھر چلا گیا تھا، امی ابو مہمانوں کی وجہ سے آ نہیں سکے۔ ایکم مسکرا کر بات کرتا قریب آیا تھا۔ منازع اسے دیکھتی آنکھوں کو موندتی کروٹ لینے لگی تھی۔ احتیاط سے منازع۔ مدیحہ بیگم تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ ایکم نے اس کی حرکت پر ناگواری سے ہونٹ بھیج لیے تھے۔ میں ڈاکٹر سے بات کر کے آیا ہوں انکل، آدھے گھنٹے تک گھر لے جا سکتے ہیں۔ چلو یہ ٹھیک ہے۔ ایکم کی بات پر تیمور صاحب نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ منازع ہنوز کروٹ لیے آنکھوں کو موندے ہوئے تھی۔ ایکم کی آواز پہ منازع نے آنکھوں کے کنارے گیلے ہونے لگے تھے۔ آنٹی آپ اور مہر گھر جائیں، میں اور انکل منازع کو لے آئیں گے۔ لیکن مہر نے تیزی سے کچھ کہنا چاہا جب تیمور صاحب نے اسے روک دیا تھا۔ ایکم صحیح کہہ رہا ہے، ہم ہیں یہاں۔ اور میرا بیٹا ٹھیک ہے اب، تیمور صاحب بولتے ایکم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ارسلان اور حنزلہ ہے نا گاڑی میں؟ ہے نا، میں ان کو گاڑی تک چھوڑ آتا ہوں۔ چلو مدیحہ، تیمور صاحب کہتے ہوئے دونوں کو لے کر باہر نکل گئے تھے۔ ان کو جاتے ہی ایکم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دوسری طرف گیا تھا۔ منازع کو دیکھ کر جھک کر دونوں ہاتھ بڑھاتے ایکم نے آنکھوں کے کناروں کو اپنی پوروں سے چھوا تھا۔ منازع نے تیزی سے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ مجھے کمزور مت کرو، میں نہیں رو رہی۔ سنا تم نے، میں نہیں رو رہی۔ منازع نے تڑپ کے کہتے کانپتے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا تھا۔ ایکم گہرا سانس لیتا اس کے ساتھ بیٹھ کر منازع کا آنسو سے تر چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر مضبوطی سے رکھ کر ہنوز دیکھتا رہا تھا۔ کبھی نہیں منازع، میں تمہیں کبھی کمزور ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے مجھ سے کہا تھا تم رو گی نہیں۔ ایکم نے کہتے اس کے ہاتھوں کو تھپتھپایا تھا۔ منازع نے چونک کر اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا، جہاں آج بھی نور کے نام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں جگمگا رہی تھی۔ ایکم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ پھر اسے سمجھنا ہوگا، تم تھوڑا آرام کرو، پھر چلتے ہیں۔ ایکم کہتے ہوئے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم اسے پسند کرتے ہو؟ منازع نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ یہ تو تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو منازع تیمور؟ ایکم کی سختی سے کہنے پر منازع خاموشی سے لیٹ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی منازع نے اترتے ہی سے قبل ایکم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایکم بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، تم ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہو۔ خوش رہو ہمیشہ۔ تیمور صاحب نے مسکراتے ہوئے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایکم چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ منازع لمبی سانس لیتی اتر کر باہر کھڑی مہر کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ انکل کل ملتے ہیں۔ ایکم اسے جاتے دیکھتا نظروں کا زاویہ بدل کر تیمور صاحب سے بولنے لگا تھا۔ بالکل بیٹا، اب گھر جاؤ، اتنا خاص دن تھا تمہارے لیے۔ لیکن اس سے قبل تیمور صاحب اور کچھ بولتے ایکم نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ اب آپ شرمندہ کر رہے ہیں انکل، چلتا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بے جھجک فون کیجیے گا۔ ایکم مسکرا کر بولتا اندر جاتی منازع کو دیکھ کر تھکے تھکے قدموں سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کھلے گیٹ سے اندر لے گیا تھا۔ ایکم کے جاتے ہی تیمور صاحب بھی سر جھکا کر نڈال سے اندر چلے گئے تھے۔ کیسی ہو بیٹی اب؟
انیکا بیگم اسے دیکھتی ہوئی مسکرا کر آگے بڑھنے لگی تھی۔ منازع انجان بنتی تیزی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہرانے لگی تھی۔ کیا ہوا منازع، درد ہو رہا ہے؟ مدیحہ بیگم ایک دم متفکر سی کندھوں سے تھام کے بولی تھی۔ مجھے آرام کرنا چاہیے امی۔ منازع سر کو ہلکا ہلکا دباتی اپنی ماں سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم چلو کمرے میں ہلدی کا دودھ لاتی ہوں۔ مہر بیٹی، بہن کو لے جاؤ۔ مدیحہ بیگم نے نرمی سے اسے بولنے کے ساتھ مہر کو حکم دیا تھا۔ اس سے قبل مہر آگے بڑھتی، منازع نے اسے روک دیا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، اور امی ابھی کسی چیز کا دل نہیں کر رہا، کل پی لوں گی پکا، منازع بے چارگی سے بولتی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ انیکا، انس بیٹا کہاں ہے؟ مدیحہ بیگم نے منازع کے جاتے ہی اچانک اس کو پوچھا۔ تیمور صاحب تیز نسوں سے انیکا بیگم کو دیکھتے گہری سانس لے کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ مدیحہ باجی، اس وقت اسے کال آئی تھی، میری ساس کی طبیعت ذرا ناساز ہے تو پودے کو یاد کر رہی تھی۔ ہمدان نے کہا کہ ہم ساتھ ہی کل آ جائیں گے، لیکن سنا ہی نہیں۔ منازع کا بتایا ہے، افسوس کر رہا تھا۔ انیکا بیگم نے مسکرا کر بتاتے شکر کیا تھا کہ وہ جو اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان تھی، ہمدان صاحب کے انس کے فون کا بتانے پر پرسکون ہو گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی منازع دروازہ بند کر کے دروازے سے پشت لگا کر بستر کو دیکھنے لگی تھی۔ شاید اس کے آنے سے قبل ہی کمرے کو صاف ستھرا کر دیا گیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو، ہوش میں ہو؟ کسے ہاتھ لگا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ احکم۔ منازع کی نظروں کے سامنے دوبارہ سے وہی مناظر اور آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ کپکپاتے لبوں، آنسوؤں سے لبریز نظروں، غم اور غصے سے لال ہونے لگی تھی۔ میں تو ڈر گیا، ویسے کمال لگ رہی ہو۔ چھوڑو مجھے ڈبل بیٹری۔ دماغ چل گیا تمہارا، چھوڑو میرے بال۔ منازع نے تیزی سے آنکھوں کو سختی سے میچ کر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ دیے تھے۔ منازع روتے ساتھ تیزی سے دونوں ہاتھ لبوں پر رکھ کے آواز اللہ اللہ دباتی دروازے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اذیت سی اذیت تھی۔ اس سے قبل وہ اٹھ کر دوبارہ باہر نکلتی، ڈریسنگ روم پر رکھا موبائل بجنے لگا تھا۔ منازع نے چونک کر موبائل کی جانب دیکھا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو ایسے احکم؟ میں کسی کے قابل نہیں رہی۔ منازع خود سے بڑبڑاتی، دو تین دفعہ گہری سانس لیتی، آنسو صاف کرتی، تیزی سے موبائل کی طرف بڑھی تھی۔ ہیلو، مضبوطی سے بولتے وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سوئی نہیں؟ احکم اپنے بستر پر نیم دراز سرخ آنکھوں کے ساتھ سگریٹ کی کش لیتے ہوئے بولا تھا۔ تم نے اس لیے فون کیا ہے؟ بالکل نہیں، میں جانتا ہوں تم سوگی نہیں، اور جب تم سوگی نہیں تب تک خود کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی رہو گی، احکم نے سنجیدگی سے کہا تھا، جس نے گہری سانس لے کر صوفے کے پشت پر ٹیک لگائی تھی۔ کمزور پڑنا ہوتا تو خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ منازع نے کہتی ہی نفرت سے اپنے وجود کو دیکھا تھا۔ خبردار، بکواس مت کرو، سمجھی؟ میں ہوں ساتھ۔ احکم نے سیدھے بیٹھتے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑے کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے روب سے کہا تھا۔ تم ہو؟ منازع نے آنکھوں کو دوبارہ موندتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ آنکھ کے کنارے دوبارہ بھیگنے لگے تھے۔ منازع، میں ہوں، اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، احکم نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مرد؟ کیسے مرد ہو تم؟ اس سے قبل وہ بات مکمل کرتی احکم نے غصے سے اسے ٹوکا تھا۔ پھر بکواس، مجھے بھیڑیوں والی خسرت میں شمار مت کرو جنہیں عورتوں کی عزتوں سے کھیلنا آتا ہے۔ میں بدمعاش ضرور ہوں، لیکن نفس کا غلام نہیں۔ وہ اور مرد ہوتے ہیں جو خود کی مردانگی کسی کو توڑ کر دکھاتے ہیں۔ اب غصہ مت کرو، میں جانتی ہوں۔ منازع نے ایک دم اس کی بات کاٹی۔ احکم تیوری چڑھا کر دوبارہ سگریٹ نکال کر لبوں سے لگا چکا تھا۔ اپنا مشغلہ بند کرو، مجھے یہاں تک دھواں آ رہا ہے۔ منازع نے مسکرا کر موضوع بدلا تھا۔ دوسری طرف احکم اس کی بات سن کر کھل کر مسکرایا تھا، لائٹر واپس رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ اچھا سنو، سونے کی کوشش کرو، احکم نے مسکرا کر اسے حکم دیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ منازع کی بات پر احکم جلدی سے بولتا تیزی سے اٹھنے لگا۔ جب منازع کے ہنسنے کی آواز پر مسکرایا تھا۔ میں نہیں ڈرتی، سمجھے؟ منازع ہنستے ہنستے دوبارہ سوسو کرنے لگی۔ دوسری طرف احکم ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ منازع بیٹی، اٹھ جاؤ میری جان۔ مدیحہ بیگم ہاتھ میں ٹرے تھامے سائیڈ پر رکھ کر بڑی نرمی سے اس کے بالوں کو سلانے لگی تھی۔ منازع جو گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی، مہر کو عاجز کر کے اٹھتی تھی، مدیحہ بیگم کے بستر پر بیٹھتے ہی بیدار ہو گئی تھی۔ منازع،
انیکا آنٹی جا رہی ہیں، مل لو۔ مدیحہ بیگم کی بات پر منزہ مٹھیاں بھیج کر دوبارہ آنکھیں موند گئی تھی۔ اللہ حافظ بول دیں۔ منزہ نے نیند میں ہی پلیز امی سونے دے، سر چکرا رہا ہے کہہ کر کہا تھا کہ میری طرف سے ہی اللہ حافظ بول دیں، اور لحاف سر تک اوڑھ لیا تھا۔ زیادہ درد تو نہیں؟ بتاؤ، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ نہیں، سونا ہے بس۔ منزہ ان کی بات پر لحاف کے اندر ہی بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہ دودھ واپس لے جاتی ہوں، آرام کرو۔ مدیحہ بیگم سر پہ پیار کرتی بولی تھی، اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی منزہ اٹھ کر نم آنکھوں سے مسکراتی گہری سانس لے کر سائنس ٹیبل سے موبائل اٹھا کر احکم کو میسج کرنے لگی تھی۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ کل تماشا کافی نہیں تھا؟ رضیہ بیگم احکم کو تیار دیکھ کر ایک ہاتھ میں ہیلمٹ تھامے آتے دیکھ کر ناگواری سے بولی تھی۔ میں خالہ کی طرف ہی جا رہا ہوں، فکر مت کریں۔ کسی سے بلا وجہ نفرت کرنا ایک ماں کو نہیں جچتا، بلکہ کسی کو بھی نہیں۔ احکم اسپاٹ لہجے میں کہتا ابراہیم صاحب کو دیکھ کر لاؤنچ عبور کر گیا تھا۔ میں کیوں کرنے لگی کسی سے نفرت؟ میری بلا سے۔ ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں ہیوی بائک آ کر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ ایک بند وین تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ احکم نے جیب سے سگریٹ کے ڈبے سے ایک سگریٹ نکال کر لبوں سے لگائی تھی اور سلگائی تھی، جب تک وین سے 2 شخص باہر آئے تھے۔ خبر پکی ہے؟ احکم نے ارد گرد نظر دوڑا کے اس سے پوچھا تھا۔ جگر، بالکل صبح ہی اسے تمہارے علاقے میں دیکھا ہے۔ ہو نہ ہو وہ کل سے یہیں چھپا تھا۔ ابراہیم کی بات پر احکم چونکا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ابھی بتایا ہے اس کے والدین گھر جا رہے ہیں۔ احکم پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں، چھوڑو، جو تمہیں چاہیے وہ یہی ہے۔ ابراہیم کے کہنے پر احکم نفرت سے اس کے بارے میں سوچتا آگے بڑھنے لگا تھا۔ منزہ نہا کر باہر نکلی جب کمرے کی کھڑکی کو بجتے سنا۔ چھوڑو، خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دو امی۔ ٹھک ٹھک، یکدم کھڑکی کے بجنے پر منزہ نے زور سے سر جھٹکا تھا۔ آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر اسکارف گلے میں ڈالتی جیسے ہی کھڑکی وا کی، احکم کو دیکھ کر پرسکون سانس لی تھی۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، تیار ہو جاؤ، سنا ہے سسرال والے آ رہے ہیں۔ احکم شرارت سے کھڑکی کے پہ ہتھیلی جماتا اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے لگا تھا۔ نور سب سے بات کر لی؟ منزہ نے حیرت سے اٹک کر اپنی بات مکمل کی۔ احکم کی مسکراہٹ پھیکی ہو گئی تھی۔ ہاں، احکم نے کہتے ہی ہاتھ اس کے سامنے کیا جہاں اب انگوٹھی نہیں تھی۔ منزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہاتھ بڑھا کے اس نے احکم کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا کر آنکھوں پہ لگایا تھا۔ اتنا آسان ہے تمہارے لیے احکم؟ ابراہیم روندھی ہوئی آواز میں بولتی منزہ دوبارہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ نہیں، آسان ہو یا مشکل، لیکن یہ سب ناممکن نہیں ہے۔ صرف ایک چیز منزہ، جس کے پاس ظرف ہوگا اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہاں چلو، چلتا ہوں، تھوڑی دیر تک آتے ہیں، احکم کہتے ہوئے گہری سانس لے کر مسکرا کر کھڑکی سے اتر کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ منزہ کتنے ہی پل وہیں کھڑی اس کے لمس کو محسوس کرتی سسک کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ کاش یہ سب ایسے نہ ہوتا احکم۔ انس ہمدان میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم کبھی کسی کو اپنی ہوس کا نشانہ کرنے سے پہلے کانپو گے۔ بے دردی سے رگڑ کے آنسو صاف کرتی وہ نفرت سے خود کلامی کرتی اٹھی، جب حنزلہ کو دیکھ کر گہری سانس کھینچ کر رہ گئی تھی۔ کیا بات ہے، آج سب یہیں سے ملاقات کیوں کرنے آ رہے ہیں؟ احکم بھائی نے یہ دینے کے لیے بھیجا ہے، حنزلہ نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑے شاپر کو دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ منزہ نے پکڑتے ہی کھول کر اندر سے دیکھا، لیمن کلر کا خوبصورت سا شلوار قمیض۔ منزہ کے چھپاک سے وہ دن گھوم گیا جب احکم نے اس کی کیپری کو کھڑکی سے باہر پھینکا تھا۔ سر کو جھٹک کر منزہ نے اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی چٹ نکل کر دیکھی تھی۔ کوئی غلط اخذ مت کرنا، میں اسی دن کے لیے لے کے آیا تھا، لیکن موقع نہیں ملا دینے کا۔ لڑکی سب سے زیادہ اس لباس میں خوبصورت لگتی ہے منزہ۔ دقیانوسی سوچ نہیں، ایک مسلمان مرد کی سوچ ہے۔ یہ خود بھٹکا ہوا شخص کبھی دوسرے کو نہیں سمجھائے گا، کیونکہ اسے خود سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ منزہ نے پڑھ کر دھندلی نظروں سے سوٹ کو دیکھا تھا۔ میں چلتا ہوں، تیار شیار ہو کر جانا ہے کہیں۔ حنزلہ خوشگوار لہجے میں بولتا پلٹ گیا تھا۔ امی کس کا فون ہے؟
مدیحہ بیگم کو پریشان کھڑا دیکھ کر ان کے قریب آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگی تھی، انیکا کا فون ہے؟ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی انس تو وہاں پہنچا ہی نہیں، نمبر بھی بند ہے اس کا۔ مدیحہ بیگم کے بات پر تیمور صاحب اور ایکم کے گھر والوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ تلخی سے مسکرا کر ایکم کو دیکھنے لگے، جو ابروج چکا کر ایک نظر انہیں دیکھ کر آگے بڑھا تھا۔ رضیہ بیگم خفگی سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر آگے بڑھی، جو رشتہ توڑ کر منازع کے لیے یہاں لے آیا تھا، لیکن وہ بھی ٹھان چکی تھی منازع کو اپنی بہو کبھی نہیں بننے دیں گی۔ 2 گھنٹے پہلے۔ السلام علیکم خالہ۔ ایکم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا نورین بیگم سے بولا تھا۔ نور بھی ان کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام خالہ، کا خیال آ گیا تمہیں؟ نورین بیگم نے خفگی سے کہا، جو مسکرا کر نور کے مقابل جا کھڑا ہوا تھا۔ تمہارا دل توڑنے کا ارادہ نہیں تھا نور، میں مجبور ہوں، لیکن اب خود کے لیے سوچا تو کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گا۔ سیدھا بندہ ہوں، اس لیے سیدھی بات کہوں گا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایکم نے پرسکون سے دونوں ماں بیٹیوں کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ نور آنکھیں پھاڑے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکم کی بات پر سب سے پہلے نورین بیگم ہوش میں آئی تھی۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ جانتے بھی ہو؟ نورین بیگم پورے آنکھیں کھولے اسے دیکھتی، قدم بڑھا کر ایکم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ نور ہنوز بے یقینی سے ایکم کو دیکھ رہی تھی۔ جانتے ہو خالہ، جانتا ہوں خالہ، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایکم بولتا ہوا دوبارہ گردن گھما کر نور کو دیکھتا، ایک قدم آگے بڑھ کے اس کے دائیں بائیں کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانے کے انداز میں بولا تھا، نور تم ایک اچھی لڑکی ہو، تمہیں مجھ سے زیادہ اچھا شخص۔ اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، نور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اس کے ہاتھوں کو زور سے ہٹاتے ایک قدم پیچھے لیا تھا۔ ایکم نے اس کے حرکت پر ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ میں جانتی تھی یہ ہوگا، مجھے کل ہی پتہ لگ گیا تھا کہ تم جیسے مجھے چھوڑ چھاڑ کے اس کے گھر گئے تھے۔ امی، میں نے کہا تھا نا آپ سے اپنی اس گھٹیا لڑکی کو۔ نور، زبان کو لگام دو۔ نور کی بات سنتے ہی ایکم نے غصے میں بیچ میں اس کی بات کاٹ کر گھورتے ہوئے بولا تھا۔ نور نے اس کی بات پر قدم پیچھے کر لیتی نور نے اس کی بات پر ایک قدم پیچھے لیتے اپنی ماں پھر اسے دیکھا تھا۔ اللہ کرے وہ مر جائے۔ نور نے نفرت سے وہ کبھی خوش نہیں رہے گی، نہ تم اس کو پا سکو گے۔ چیختے ہوئے انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس کی جانب اچھالی تھی، جو ایکم کے کندھے سے لگ کر قدموں میں جا گری تھی۔ ایکم بے یقینی سے اس کے اس روپ کو دیکھ کر، جو بددعاؤں پہ اتر آئی تھی، دیکھ رہا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا ہے، مجھے تم سے زیادہ اچھا شخص مل جائے گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہارے نصیب میں ایک ایسی لڑکی ہے جسے میں کوئی بھی اپنی بہو نہیں بنائے گا۔ خالہ بھی کبھی راضی نہیں ہوں گی، کبھی نہیں۔ اسے سے ہامتی نور دوبارہ تیز تیز بولتی ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی، جبکہ ایکم ہنوز اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ منازع کو بچپن سے جانتا تھا، اسے کسی کو صفائی نہیں دینی تھی۔ ایکم کے گھر پہنچتے سے قبل ہی وہ بات گھر تک پہنچ چکی تھی۔ گہری سانس لے کر ایکم نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ سامنے ہی اس کے والدین اور بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ ایکم کے سوال کا جواب رضیہ بیگم کے علاوہ سب نے دیا تھا۔ ایکم ایک نظر سب پہ ڈالتا اپنی ماں کو دیکھنے لگا، جو غصے سے اٹھ کر اس کے نزدیک آئی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب دو۔ رضیہ بیگم نے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے غصے سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ ابراہیم صاحب صوفے پہ پرسکون بیٹھے تھے، ایکم کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ آپ کو معلوم تو ہو گیا ہے، پھر یہ پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ ایکم نے انہیں دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا تھا۔ کبھی بھی نہیں ایکم، میں تمہاری شادی ایک بےہودہ سی لڑکی سے کبھی نہیں ہونے دوں گی، جسے زندگی جینے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ میں اپنی نسل برباد نہیں ہونے دے سکتی۔ سنا تم نے، تمہاری جگہ میری بہن نے تعلق ختم کر لیا، تمہاری وجہ سے میری بہن نے تعلق ختم کر لیا، اور اب نور اتنا بھی سناگی صرف تمہاری وجہ سے۔ رضیہ بیگم آپے سے باہر تھی آتی دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو سختی سے پکڑتی غصے سے بولی تھی۔ حنزلہ اور رباب گھبرا کر اٹھتے اپنی ماں کے قریب آئے تھے۔ یہ کیسی باتیں سنا سکتی ہیں امی؟ آپ کی بھانجی تو بہت سلیقہ مند ہے نا؟
احکم کے اچانک طنزیہ بولنے پر وہ جو منزہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ ابراہیم صاحب نے بھی صوفے سے اٹھ کے کھڑے ہوتے تینوں پریشانی سے ماں اور بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ بتائیں نا امی، وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے نا۔ مانتا ہوں منزہ کو کھانا پکانا، لڑکیوں کی طرح شرمانا گھبرانا نہیں آتا، نہ ہی وہ کبھی لڑکیوں کی طرح لباس پہننا پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں امی کہ وہ بری ہے، وہ سچی ہے، وہ سب کر سکتی ہے امی، میں جانتا ہوں اسے، وہ بہت بہادر ہے امی، اور وہ بہت اچھی ہے۔ احکم نے ڈھال سا بولتا آگے بڑھا تھا اور اپنے باپ کے مقابل جا کھڑا ہوا تھا۔ رضیہ بیگم ہنوز اسی طرف کھڑی تھی۔ ابو، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے صرف منزہ چاہیے۔ احکم انہیں بولتا سر جھکا کر ان کے جواب کا منتظر تھا۔ ابراہیم صاحب اسے دیکھتے رہنے کے بعد دھیرے سے مسکرائے تھے۔ حنظلہ اور رباب دونوں احکم کی بات پر معنی خیز نظروں سے مسکراہٹ چھپا رہے تھے۔ احکم اپنے باپ کو مسکراتے دیکھ کر سکون بھرا سانس لے کر ان کے گلے لگا تھا۔ وہ مطمئن تھا، اب جانتا تھا اس کو ان کی ماں کو راضی کر لیں گے۔ منزہ احکم کا دیا سوٹ پہن کر بستر پر رکھے نیٹ کے دوپٹے کو اٹھا کر پھیلا کر نظروں سے اس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھنے لگی تھی۔ اس کا تو ایک اور سوٹ بن جائے۔ منزہ بڑبڑاتی ہوئی اسے ایک کندھے پر ڈال کر جیسے ہی آئینے کے سامنے پلٹنے لگی، دوپٹہ پھسل کر قدموں میں گر گیا تھا۔ منزہ نے تیزی سے جھک کر دوپٹہ اٹھایا تھا۔ اس سے قبل وہ اپنے دوپٹے کا ہی ستیہ ناش کر دیتی، مدیحہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے ہی اسے دیکھ کر ٹھٹک کے رہ گئی تھی۔ امی رک کیوں گئی؟ منزہ نے جب انہیں دروازے پر ہی کھڑے دیکھا تو سنجیدگی سے کہا تھا۔ منزہ بیگم چونک کر اندر بڑھی، ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ منزہ تعجب سے انہیں دیکھ کر خود ہی ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں امی؟ منزہ نے جواب دینے کے بعد ان کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہوں، منزہ نام ہے اس کا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے پیاری لڑکی؟ مدیحہ بیگم نے اکٹھے اس کے ساتھ اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر مسکرا کر پوچھا۔ منزہ کی حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا۔ آنکھوں میں نمی لائے اس نے اپنے گال پہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ پتہ نہیں امی وہ کہاں چلا گیا، منزہ نے دھیرے سے انہیں کہا۔ اس سے قبل وہ کچھ اور کہتی مہر جلدی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ امی آنٹی یہیں آ رہی ہیں۔ مہر بولتے ہی منزہ کو دیکھ کر اس کے قریب آ کر سر تپا اسے دیکھنے لگی تھی۔ ماشاءاللہ بھئی، آج لگ رہی ہیں نا منزہ آپی۔ مہر شرارت سے بولتی اس کے گلے لگی تھی۔ منزہ نے آنکھوں کو سختی سے میچ کر آنسو اندر اتارے تھے۔ کمرے میں رضیہ بیگم اپنی بیٹی رباب کے ساتھ منزہ کے کمرے میں کھڑی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سادہ سا کمرہ، منزہ کے کمرے میں وہ پہلی بار آئی تھی، لیکن کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی انہیں۔ کمرے کی حالت دیکھ کر لگتا ہی نہیں یہ کسی لڑکی کا کمرہ ہے، طنزیہ لہجے میں بولتی وہ منزہ کو دیکھی جو شرمندہ ہوئے بغیر ہلکے سے مسکرائی تھی۔ آنٹی لڑکیوں والا کمرہ کیسا ہوتا ہے؟ معصومیت سے پوچھتی وہ اپنے ہی کمرے کو دیکھنے لگی۔ صاف ستھرا کمرہ، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ منزہ کی معصومیت پر رضیہ بیگم نے ضبط کیا، جبکہ مدیحہ بیگم نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ احکم کے لیے آئے ہیں۔ عموماً لڑکیاں اپنے آپ کے ساتھ اپنے کمرے کو بھی بہت سجا کر رکھتی ہیں، اگر ایسا نہیں تو کم از کم کتابوں کا ڈھیر ہوتا ہے، لیکن یہ تو بالکل ہی خالی کمرہ عجیب سا لگ رہا ہے۔ کیوں مدیحہ، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ رضیہ جان بوجھ کر کمرے پہ تنقید کر رہی تھی تاکہ منزہ ایسا کوئی جواب دے جسے سامنے رکھ کر رشتے سے انکار کر دیا جائے، لیکن منزہ جواب دینے کے بجائے مسکرا کر لاپرواہ انداز میں کندھے اچکائے تھے۔ مدیحہ بیگم نے شکر کا سانس لیا تھا کہ منزہ نے بحث نہیں کی۔ چلیں اب باہر چل کے بیٹھتے ہیں، مدیحہ بیگم نے جلدی سے کہا تھا۔ رضیہ بیگم ایک نظر اسے دیکھ کر سر کو اس بات میں جنبش دیتی اور رباب کو اشارہ کرتی کمرے سے نکلنے لگی۔ مدیحہ بیگم مسکرا کر منزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی ان کے پیچھے چلتی تھی، جبکہ مہر منزہ کو پشت سے چپتی جب بھی ڈالتی اس کا گال کھینچ کر خود بھی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ کمرے سے جاتے منزہ نے لمبی سانس لی تھی، آنکھیں دوبارہ چھلکنے کو تیار تھیں۔ منزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کھڑکی کی جانب بڑھتی، ہاتھ اٹھا کر دونوں پر وا کیے، نظر اٹھا کے سامنے دیکھا تو آنکھوں کی پتلیاں اور پھیل گئی تھیں۔ یوں لگا جیسے گزرے سال کی فلم نظروں کے سامنے گھومتی چلا دی گئی ہو۔
बचपन से अभी तक का हर लम्हा, हर मंजर का सफ़र कुछ ही वक्त में गुजरता चला गया। एकदम ही वो रात जिसे उसने बदतरीन अजियत से दो चार किया था, एक बार फिर सामने चलने लगी थी। छोड़ो मुझे, खुदा का वास्ता छोड़ दो। तुमसे शादी का सोचा था, लेकिन तुम तो इस लायक नहीं। अनस ज़ोर से उसे बिस्तर पे फेंकता बिना वक्त ज़ाय किए उसे अपने हसार में ले चुका था। नहीं एकम नहीं, छोड़ दो मुझे। मुनाज़ा खुद को छुड़वाने के चक्कर में बुरी तरह तड़प रही थी। मुनाज़ा के चीखने पर और वो गुस्से से कांपने लगा था। एक हाथ से उसके मुंह को दबाते वो उसे बेबस कर चुका था। मुनाज़ा जितनी भी मजबूत सही, लेकिन जिस्मानी तौर पर उसका मुकाबला नहीं कर सकी थी। इसी वक्त वो वैसे भी दरिंदा बना हुआ था। डबल बैटरी कहने पर इज्जत का ख्याल तक ना रहा। वो उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता था। अपनी हवस पूरी करता वो बुरी तरह घबरा कर खिड़की खोलकर भागने लगा। जब मुनाज़ा के कराने की आवाज़ पर वहशत से आंखें फैलाए उसे देखता, दूर से आती कदमों की आवाज़ पर दरवाजे को देखने के बाद मुनाज़ा के करीब आकर दोनों हाथों से उसका सर थामा, जो वो धुंधली नज़रों से उसे देखकर हाथ उठाने लगी थी। अनस ने पूरी कुव्वत से उसके सर को बेड के किनारे पर दे मारा। सॉरी, तुम्हारा मरना ज़रूरी था। अटक के बोलता वो कमगीनगी से मुस्कुरा कर खिड़की से बाहर निकल गया। उसके गायब होते ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर हुंजला और महर अंदर दाखिल हुए थे। मुनाज़ा ने एकदम गहरी सांस लेकर आंखों को बंद करके खोला तो मंजर बदल गया था। एकम सबसे नजरें बचाता तैमूर साहब को इशारा करता अंदर दाखिल हुआ था। डॉक्टर। एकम अंदर दाखिल होते ही बोला। डॉक्टर ने सर उठाकर पलट के उसे देखा था। आप कौन हैं? मरीज के। डॉक्टर ने माथे पर बल डाले पूछा, जो बिस्तर पर बेहोश पड़ी मुनाज़ा को देख रहा था। डॉक्टर की बात पर नज़रों का जाविया उन पर मरकूज़ किया था। मेरा और इसका रिश्ता बहुत गहरा है डॉक्टर, मुझे इसकी हालत के मुताबिक बताएं। ज़ख्म ज़्यादा गहरा तो नहीं है? एकम नम आंखों से डॉक्टर से सवाल कर रहा था। जब डॉक्टर गहरी नज़रों से उसे देखने के बाद कमरे में वाहिद नर्स को बाहर जाने का हुक्म देकर बाहर हाथ में थामी रिपोर्ट को कोने में रख के मेज़ पर रख के उसके मुकाबले आए थे। जिस्म पे लगे ज़ख्म वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे नौजवान, और इसके केसेस में 1 या 2 केस ऐसे होते हैं कि खुशकिस्मती से बच जाने जाए, वरना ज़्यादातर तो वैसी दरिंदे मासूमों की सांसें निचोड़ लेते हैं कि हम अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर पाते। तुम्हें अजीब लग रहा होगा मेरी मुँह से ये बातें सुनना। मेरी बहन की बच्ची इस दरिंदगी का शिकार हो चुकी है, लेकिन ये खुशकिस्मत है। डॉक्टर अफसुदगी से बोलते हुए मुस्कुराए। एकम धक होते दिल से उनकी बातें सुन रहा था। जब दरवाज़ा खोलकर तैमूर साहब ने अंदर झांका, दोनों ने चौंक कर तैमूर साहब को देखा था। डॉक्टर मेरी बच्ची, तैमूर साहब ने इतना ही कहा था जब डॉक्टर के सर हिलाने पर अंदर दाखिल हुए थे। डॉक्टर धीरे धीरे दोनों को बता रहे थे। डॉक्टर की बात सुनते ही तैमूर साहब ने सीने पे हाथ रख लिया था, जबकि एकम जबड़े भींचे रंग होती नज़रों से डॉक्टर की बातें सुन रहा था। इससे कबल के वो सब कुछ छोड़कर बाहर जाता, सिसकियों की आवाज़ पर तीनों बुरी तरह चौंके थे। एकम जो दरवाजे पे जाने वाला था ठिठक कर रुक कर घूमा। सामने ही मुनाज़ा की नज़र छत पर मरकूज़ किए बुरी तरह सिसक रही थी। जाने कब मुनाज़ा होश में आई थी। एकम ने सख्ती से आंखें भींच ली थी। ठक 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 दरवाजे के बजने की आवाज़ पर मंजर हवा में तहलील हो गया। गहरी सांस लेती दोनों हाथ से गाल रगड़ कर मुनाज़ा खिड़की के पट वाक़िए पलटी, जहाँ दरवाजे पर एकम चौखट से पुश टकाकर दोनों हाथ सीने पे बांधे खड़ा था। मुनाज़ा उसे देखकर मुस्कुराकर छोटे छोटे कदम उठाती उसके मुकाबले आई थी। मेरा दोस्त कहाँ गया मोहतरमा? एकम मुस्कुराकर उसे देखता हाथ बढ़ाकर दुपट्टे के पलों को दूसरे कंधे पे रखते हुए बोला। मुनाज़ा नम आंखों से उसे ही देख रही थी। चुप रहो, मुझे मालूम है जुबा लग रही हूँ, मुनाज़ा कहते हुए उसके कंधे पर चपत मारते हुए बोली थी। एकदम रुक गई थी। एकम जो उसे देख ही रहा था, मुनाज़ा के रुक जाने पर खुद भी उसके हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर उसे देखता रहा। छोड़ो मेरा हाथ, मुनाज़ा उसकी नज़रों से पहली बार झिझक के बोली थी। जानती हूँ कोई भी तुम्हें तंग करता था तो तुम सबसे पहले भागी भागी मेरे पास आती थी ताकि मैं उससे लड़ूं, लेकिन इस बार तुम्हें मेरा साथ देना है। मुनाज़ा, हिम्मत नहीं हारनी, कभी भी नहीं। तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी, ये वादा है। एकम ठहर कर कहता उसके हाथ पर दूसरे हाथ से थपथपाकर मुस्कुरा रहा था। कभी नहीं एकम, मैं जानती हूँ तुम मुझे कभी टूटने नहीं दोगे, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मुनाज़ा ने भीगी नज़रों से उसे देखा कर आंखों को मीच कर सर झुकाया। एकम ने होंठ भींच कर उसके
سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اتنا میرے دکھ ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں جان سے مار دیتا ہوں اور درندہ آزاد ہو جائے گا، لیکن ایک بات ضرور سن لو، یہ زندگی تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اگر اس طرح جینا چاہتی ہو تو یہ تحفے کی ناشکری ہے۔ ایکم نے اس کی بات سن کر جیکٹ میں رکھا خنجر جو وہ ضرورت کے تحت رکھتا تھا نکال کے اس کی گردن پر رکھتے اس کی جانب جھک کر اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی، قدموں کی آواز پر دونوں نے چونک کر گردن گھمائی تھی جہاں مہر کے ساتھ رباب آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ہاں ماشاء اللہ ایکم بھائی، یہ کون ہے؟ رباب خوشگوار حیرت میں بولتی ایکم کو دیکھنے لگی تھی، جس نے مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے پہ بازو حائل کیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری خطرناک بھابھی، ایکم نے آنکھیں مارتے ہوئے رباب سے کہا، جس پر حیرت سے اس نے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ رباب نے اسے دیکھ کر پوچھا، جس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ جادو سے۔ ہاں چلو اب۔ ایکم اسے بولتا ہوا ہنس کر چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ مہر پرجوش انداز میں آگے بڑھ کے منازع سے گلے لگی تھی۔ 2 کمرے کے فلیٹ میں چھوٹے سے لاؤنج میں صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سکون سے بیٹھا وہ سگریٹ کی کش لے رہا تھا، دائیں ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ساتھ وہ کسی سے میسیجز پہ بات کر رہا تھا، جب پھولی سانسوں کے ساتھ کوئی آ کر سامنے بیٹھا۔ ایکم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سگریٹ لبوں سے لگا چکا تھا۔ کچھ بولا؟ ایکم نے موبائل رکھتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ نہیں، کمینہ کہہ رہا ہے میں وہاں نہیں تھا، ابراہیم نے کہتے ہوئے آگے ہو کر ٹیبل پہ رکھے جگ سے گلاس میں پانی اڈیلا تھا۔ تمہارا شکر ہے ابراہیم، اب تم جاؤ، جب تک میں اسے خود نہ لپٹ لوں کب تک زبان نہیں کھولے گا، ایک بار سچ اگل دے خبیث۔ ایکم نے نفرت سے اسے کہتے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ایکم ویسے تو اسے قانون کے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ ابراہیم نے کب سے مچلتے سوال کو آخر پوچھ لیا۔ ایکم کے اٹھتے سوال اس کے قدم اس کے سوال پہ رکے تھے۔ وہ بھی کر دوں گا، لیکن ثبوت کے ساتھ، اور ثبوت بھی ایسا کہ اس کے بعد کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو۔ یہ کام میں خود کروں گا۔ ایکم دان پہ دان جماتا تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ کن سوچوں میں ڈوبی ہو مدیحہ؟ تیمور صاحب ریموٹ سے آواز ہلکی کرتے گردن گھما کر مدیحہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تیمور، اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ رضیہ باجی کا رویہ منازع کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے، اور اتنی سی بات پر اتنا پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ پھر ایکم بیٹا جیسا لڑکا خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے۔ رہا اتنی جلدی تو ایکم چاہتا تھا، پھر پرسوں سے جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کو۔ تم ان سب کو چھوڑو، تیاریاں شروع کر دو۔ تیمور صاحب انہیں سمجھاتے گہری سانس لے کر دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ مدیحہ بیگم سر جھٹک کر اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں ایک ہی بلب روشن تھا، ایسے میں درمیان میں کرسی پہ بندھا شخص در سے کرا رہا تھا۔ جب دروازہ کھول کر قدم اٹھاتا وہ اس کے نزدیک آیا۔ قدموں کی آواز پر جیسے ہی اس نے آنے والے کو دیکھا، پوری آنکھیں پھاڑے لمبے چوڑے ایکم کو دیکھ کر بری طرح تڑپ کر رہ گیا تھا۔ کیوں باندھا ہے مجھے؟ انس نے ہلکے بل چیخ کر اسے کہا۔ ایکم تلخی سے مسکرایا، سگریٹ لبوں سے نکال کر جھک کر سارا دھواں اس پر چھوڑتا، سگریٹ پھینک کر جوتے سے مسل کر دونوں ہتھیلیاں دائیں بائیں رکھ کر اسے دیکھنے لگا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا ہے تیرے جسم کا ریشہ الگ کر دوں، لیکن چل تجھے ایک موقع دیتے ہیں۔ تو اکیلے ہی مزے لے کے بھاگ گیا، ساتھ لڑکی کو بھی ختم کرایا۔ ایکم کی بات پر انس کا خلق خشک ہو گیا تھا۔ اس سے قبل وہ اپنی زبان کو حرکت دیتا، کمرے کا دروازہ کھلتے ایک نقاب پوش اندر آیا تھا۔ ایکم نے سیدھے ہوتے پلٹ کر اسے دیکھا جو وہیں رک گیا تھا۔ ایکم قدم اٹھاتا اس کی نزدیک آیا، ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر رکھ کر اسے دیکھ کے مسکرایا تھا۔ جب فیصلہ کر لیا ہے تو پیچھے ہٹ کر کم ہمت ہونے کا ثبوت مت دینا۔ چلو قصہ ختم کرو، اب بیزار ہو چکا ہوں اس کے وجود سے۔ ایکم نرمی سے بولتا، ہاتھ سے اپنے سر کے بال ٹھیک کرتے ہوئے بول کر انس کی جانب گھوما، جس کے خوف کے مارے زبان گنگ تھی۔ ایک نظر ایکم کو دیکھ کر گہری سانس لے کر اس نے قدم آگے بڑھائے، جبکہ ایکم نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا تھا۔ کون ہو تم؟ انس خوف سے اس سے پوچھ رہا تھا، جو کہ دروازے کے ساتھ لگی ہاکی اسٹک ہاتھ میں تھام کر اس کی طرف گھومی تھی۔ انس دیکھتے ہی بری طرح خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مارو! ایکم نے اس کے ہاتھوں کو کپ کپاتے دیکھ کر رعب سے حکم دیا تھا۔ منازع نے آنسوؤں سے لبریز نظروں سے ایکم کو دیکھا، پھر اسے
देख कर हाथ ऊंचा करती पूरी कुव्वत से उसकी टांग पर रसीद किया। अहकम मुस्कुराया जबकि अनस बिलबिला उठा था। रुको मत मुनज़्ज़ा, जब तक ये कुत्ता सा भौंक नहीं देता। अहकम ने आगे बढ़कर मुनज़्ज़ा के कंधे पे हाथ रख कर उसे अपने होने का यकीन दिलाया था। अनस अपना दर्द भूले उसे देखने लगा था। मुनज़्ज़ा ने अहकम की बात सुनकर एक बार फिर पूरी कुव्वत से उसे मारा था। खामोशी में पूरे फ्लैट में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो मुनज़्ज़ा, माफ़ कर दो। अनस दर्द की शिद्दत से रो रो कर से माफ़ी मांग रहा था, जो इससे बात करने के बजाय लगातार मारे जा रही थी। अनस की माफ़ी मांगने पर अहकम बेग ने गुस्से से लात मारकर कुर्सी समेत उसे उलट दिया था। मेरी मुनज़्ज़ा कोई खिलौना नहीं है, समझा खबीस। इतना करने के बाद इतनी मिजाल अपनी गंदी ज़ुबान से उसका नाम ले रहा है। अहकम गुस्से से मुनज़्ज़ा को पीछे करता झुककर गिरेबान से उसे उठाकर कुर्सी चेहरे पर मुक्के मारकर उसे छोड़कर फूली सांसों के साथ लात मारकर मुनज़्ज़ा का हाथ थामकर उसे देखने लगा, जो अधमुई हालत में सर उठाकर मुनज़्ज़ा को उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अहकम तेज़ी से मुनज़्ज़ा के सामने खड़ा हुआ था। ये मेरी है, इसे अपनी नापाक नज़रें नीचे रख, अहकम ने खोलते दिमाग के साथ उसे कहा था। मुनज़्ज़ा ने कांपते हाथ से उसके बाजू पर हाथ रखा। अहकम ना होता तो शायद वो इतनी हिम्मत ना दिखा पाती। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, जो हुआ सो हो गया, मुझे जाने दो, मैं मर जाऊँगा। वरना अंश ने पूरे एक दिन बाद नढाल हालत में अपने जुर्म का इतराफ़ किया था, ये जाने बगैर कि उसके कमरे के बाहर पुलिस तैमूर साहब के साथ हमदान साहब के साथ खड़े सब सुन रहे थे। हमदान साहब सुनते ही लड़खड़ाए थे। इब्राहिम ने उन्हें तेज़ी से सहारा दिया था। मुझे बात करनी है, हमदान साहब ने धीरे से कहा था। इब्राहिम सर उलाता उन्हें लेकर अंदर बढ़ा था। इनके पीछे ही सब दाखिल हुए थे। अहकम ने मुनज़्ज़ा का हाथ सख्ती से थाम दिया, जबकि अनस के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी। पापा, खबरदार, तुम जैसा घटिया सिर्फ जानवर मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये क्या कर दिया तूने? ये क्या कर दिया? तेरी माँ कहती रही हमदान हमारा बेटा गुस्से में पागल सा हो जाता है, लेकिन मैं समझता था खुद ठीक हो जाएगा, उसे पे काबू पा लेगा। लेकिन मैं गलत था, बिल्कुल गलत। इतना गलीज़ है तू। हमदान साहब बोलते बोलते नीचे बैठ गए थे। अनस अपने बाप की बातें सुनकर रोने लगा था। अहकम मुनज़्ज़ा के साथ चलता उन तक आया था। अब हमें सलाह चाहिए, सबूत और मुजरिम दोनों आपके सामने हैं, अहकम उन्हें कहता इंस्पेक्टर से बोला था। अहकम के बोलते अनस चीखने लगा था। छोड़ दो पापा, अपने बेटे को बताएं ये बदकार लड़की अपने यार के साथ मिली हुई है। अनस डर कर पूरी जान लगाकर बोल रहा था, जब तैमूर साहब ने आगे बढ़ के उसके गिरबान को पकड़ के एक थप्पड़ रसीद किया था। हमदान साहब सर झुकाकर बैठे थे। अगर वो चाह भी सकते तब भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हुक्म अनस की रिकॉर्डिंग करवा रहा था। फ्लैट से उतर कर अहकम अपनी हैवी बाइक की तरफ बढ़ा था। मुनज़्ज़ा अपना नकाब उतारे उससे एक कदम पीछे चलती नज़रें झुकाकर अपना हाथ उसके हाथ में दिए दबे देखकर धीरे से मुस्कुराई थी। बैठो, अहकम ने उसके हाथ बैठते हुए उसे कहा, कोई भी जवाब दिए उसके बगैर उसके पीछे बैठ गई थी। अहकम, मुनज़्ज़ा ने आहिस्ता से उसे पुकारा था। हाँ, अहकम ने बोलते ही हेलमेट पहना था। मुनज़्ज़ा मुस्कुराई थी। कुछ नहीं, मुनज़्ज़ा ने कहते हुए उसके पुष्ट पर सर टिकाया था। अहकम अपने हाथ पीछे ले जाकर उसका हाथ पकड़ कर लाया। मजबूती से पकड़ना, अहकम ने उसके जानिब चेहरा करके ज़ोर से कहा। मुनज़्ज़ा ने दूसरा हाथ भी उसके गिर्द हायल करके गिरफ्त मजबूत कर ली थी। मुनज़्ज़ा, जल्दी आओ बेटी। मुनज़्ज़ा, अरे ओ मुनज़्ज़ा। मदीहा बेगम, रज़िया बेगम और बाप के आने पर तेज़ी से मुनज़्ज़ा के कमरे में दाखिल हुई थी। वो जो वार्डरोब से अपने सारे कपड़े निकाल कर नीचे बिछाती चादर पर फेंक रही थी, अपनी माँ की आवाज़ पर चौंक कर संजीदगी से उन्हें देखने लगी, जो हैरत से उसकी कार्रवाई देख रही थी। अम्मी, क्या हुआ? मुनज़्ज़ा ने हाथ में पकड़ी टी शर्ट नीचे फेंकी थी। मुझे ये बताओ, अब ये क्या करने चली हो? मदीहा बेगम आंखों की पुतलियों को छोटा करते हुए पूछने लगी थी। शादी होने वाली है, अब पुराने कपड़े थोड़ी लेके जाऊंगी, इसलिए महर को इनमें से जो चाहिए वो रख ले, बाकी किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगी, दुआ ही मिल जाएगी। मुनज़्ज़ा गहरी सांस लेके बोलती हुई दोबारा अपने काम में लग रही थी। मदीहा उसकी बात सुनते ही उदास हो गई थी। आंख का किनारा उंगली की पोर से पूंछती कदम उठा के उसके नज़दीक आई थी। ये जैकेट क्यों छोड़ रही हो? ये तो तुम्हारी सबसे पसंदीदा है। उसे लेने के लिए उस दिन का वाक़या याद नहीं? मदीहा बेगम ने मुस्कुराते हुए झुककर जैकेट उठाकर पूछा। मुनज़्ज़ा ने एक नज़र उनके हाथ में जैकेट देखकर नज़र चुराई थी। जानती हूँ अम्मी, लेकिन ये पुरानी हो चुकी है। और फिर अहकम है ना,
उसकी जेब पर कब्जा करने का पूरा इरादा है मेरा। मुनज़्ज़ा बात का रुख मजाक में ले गई थी। मदीहा बेगम ने उसकी बात सुनकर एक कदम आगे बढ़कर उसके कंधे पर चपत लगाई थी। बेशरम सुधर जाओ, पहले ही तुम्हारी सास के मिजाज नहीं मिल रहे। मदीहा बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे बताया था। लो भला, इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? अब मैं इब्राहिम अंकल से पैसे मांगूंगी, उनकी बेगम बुरा नहीं मान जाएंगी। वैसे भी मेरी प्यारी अम्मी, मैं किस का हक मारने थोड़ी जा रही हूँ। मिलकर ऐश वैश करेंगे सब। रज़िया आंटी से दोस्ती शोस्ती मैं ही कर लूँगी, फ़िक्र ना करें। मुनज़्ज़ा नीचे बैठकर चादर को बांधते हुए बोली जा रही थी, जबकि मदीहा बेगम नम आंखों से मुस्कुराती हुई उसकी बातें सुन रही थी। एकदम दरवाज़ा खोलकर महर अंदर दाखिल हुई। मुनज़्ज़ा ने चुप होकर उसको देखा था। अम्मी, आप मुनज़्ज़ा आपी को बुलाने आई थी और यही बातें करने में लगी। जल्दी चले, मुनज़्ज़ा आपी की सांस निकाह का जोड़ा लेके आई हैं। महर चहक कर बोली थी। मुनज़्ज़ा का बाजू पकड़ कर उठाने लगी, जो धक धक करते दिल के साथ उठ खड़ी हुई थी। अबू, मुझे जेल से निकलवाए, मैं मर जाऊंगा यहाँ। अनस सलाखों को थामे हुए अपने बाप से बोला था। किस मुँह से बात कर रहा है तू? तुम ऐसा इतना आसान नहीं है, समझे? तुम किसी की इज्जत बर्बाद करने से पहले अंजाम सोच लेते तो ये नौबत ना आती। तुम्हारी वजह से मैं किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा। अरे मुझे बोलता शादी का ये हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? हमदान साहब ने गुस्से से उससे सख्त आवाज़ में झिड़का, जो कुछ भी सुनने बगैर सिर्फ रोए जा रहा था। मुझसे गलती हो गई है अब्बू। आप एक काम करें, मुझे यहाँ से निकलवा दे। मैं मुनज़्ज़ा से शादी कर लूँगा। हाँ, ये ठीक है। आंखों को बड़ी किए वो पागलों की तरह बोल रहा था, जब कोई तेज़ी से करीब आकर उसके गर्दन पर झपटा था। हमदाद साहब ने तेज़ी से सर घुमा के अपने बाएं जानिब देखा था। मुनज़्ज़ा का नाम अपनी गंदी ज़ुबान से अब लिया तो तेरी ज़ुबान खींच लूँगा। तुम जैसे मर्दों की वजह से किसी की बेटी महफूज नहीं है। साले अपने नफ्स के गुलाम। मर्द तो अंदर से खोखला है, लानत है तुझ पे। अहकम गुस्से से चीखते हुए बोला था, साथ ही पूरी कुव्वत से उसे धक्का देकर अपने दोस्त इब्राहिम से पानी की बोतल लेकर वो 2-3 घूंट पीकर हमदान साहब को देखकर लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया था। उफ़, नूर, अपना मूड ठीक करो, दफ़ा करो अहकम को। अच्छा हुआ जो वो तो बहन की वजह से हम राज़ी हो गए थे, वरना तुम्हारे अब्बू तो पहले ही नहीं चाह रहे थे। जिस तरह वो अपने दोस्तों के साथ, उस लड़की के साथ और लोगों के साथ बदमाशी करता है, कोई शरीफ लड़की थोड़ी मिल रही थी मेरे भांजे साहब को। ये देखो कितना प्यारा है। नूरीन बेगम उसके खिलाफ बोलती हुई नूर को समझाती दुकान में दाखिल हुई थी। साथ एक सूट दिखाते हुए दूसरी तरफ मुतवज्जो करने लगी थी। नूर उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर उन्हें देखकर सूट देखने लगी थी। वो जानती थी उसकी मौत बहलाने के लिए आज मार्केट लेके आई हैं। नूर सर झटक कर उनके साथ खरीदारी में लग गई, जबकि निका बेगम को वही गाड़ियों के दरमियान खड़े देखा। अम्मी, ये तो वही है ना जो मुनज़्ज़ा के घर आए हुए थे। नूर की नज़र अचानक उन पर पड़ी, जो खड़ी किसी से फ़ोन पे बातें करते हुए रोना शुरू हो चुकी थी। नूर के मतवज्जो कराते ही नूरीन बेगम उसे लेकर उनकी जानिब बढ़ी थी। शादी की तैयारियां अरूज पर थी। अहकम के कहने पर सादगी से निकाह के बाद रुखसती, उसके बाद वलीमा तय हुआ था और मुनज़्ज़ा दोनों को इन तकरीबों में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मुनज़्ज़ा के लाख मुँह बनाने के बावजूद घर पर ही ढोलकी के साथ मायों की रस्म हुई थी। रात के 8 बज रहे थे जब घर में मुनज़्ज़ा के दोस्तों ने रौनक लगाई हुई थी। मेहंदी लगा के रखना, ढोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ मुनज़्ज़ा, आएगा तेरा अहकम चिकना। मेहंदी, आउच, शर्म नहीं आ रही? दुल्हन बन के भी बाज नहीं आ रही हो जंगली। किरण जो मुनज़्ज़ा के करीब ही बैठी गा रही थी। चिकना कहने पर मुनज़्ज़ा ने उसे अपना लहंगा उठाकर लात मारी थी। खबरदार किरण की बच्ची, अहकम कहाँ से चिकना है तुम्हारा? वो छिछोरा चिकना होने के साथ टकला भी है। ये बकवास उसे सुनाना जाके। और बस बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। महर यार, खाना तो इन्हें, वरना ये ऐसे नहीं जाने वाली चुड़ैलें। मुनज़्ज़ा ने फूलों का टीका ठीक करते हुए घूर कर उसे बोलने के बाद महर से कहा, जो अपनी हंसी जब्त कर रही थी। किरण, रिदा, साइमा, सना, जो उसके मोहल्ले की दोस्तें कमरे में ही बैठी थी, उसे देखकर एक दूसरे को देखने लगी, जबकि किरण तिल मिलाकर उठ खड़ी हुई थी। तुम्हें तो अहकम ही ठीक करेगा, बदतमीज़। किरण खोल कर बोलती हुई बाहर निकलने लगी जब मुनज़्ज़ा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। मेरी दुआ है तुम्हें भी अहकम जैसा ही मिले। चलो अब कट लो सब, मुनज़्ज़ा कहते साथ उठकर दुपट्टा
اٹھاتی بستر پر بیٹھ کر موبائل پر احکم کو میسج کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف احکم جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سامنے سر جھکا کر کھڑا تھا، سر اٹھا کر باری باری سب کو دیکھنے لگا تھا۔ رضیہ بیگم نے آگے بڑھ کر یکدم زور سے اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو، خود کے فیصلے کرنے لگے ہو۔ اگر نورین انیکا کو یہاں لا کر سچ نہ بتاتی تو ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا اتنا بڑا دھوکہ کرنے چلا تھا۔ ارے میں تو جانتی تھی جس طرح کہ اس جانے خود ہی کوئی تعلق ہوگا، جس طرح کی وہ ہے اس کا خود ہی کوئی تعلق ہوگا۔ لڑکی کے رچن رہے ہیں، ایسے تو ہونا ہی تھا۔ اللہ امی بس کریں، بہت ہو چکا۔ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گی۔ آپ سے اس ذلیل کی ماں نے غلط بیانی کی ہے اور میری خالہ اس میں برابر کی حصے دار ہے۔ رضیہ بیگم غصے سے چیخ چیخ کر بول رہی تھی جب احکم نے سر اٹھا کر سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ انہیں کہا تھا۔ رضیہ بیگم نے اس کی بات سن کر دوبارہ تھپڑ مارنا چاہا جب ابراہیم صاحب نے تیزی سے ان کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا تھا۔ رضیہ بیگم نے آنکھیں پھیلاتے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ جوان بیٹے پہ ہاتھ اٹھانا آپ کو زیب نہیں دیتا؟ یہ بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے۔ میرے بیٹے نے کسی کی بچی کا پردہ رکھنا چاہا ہے، جسے چاک کرنے والوں کے ساتھ تم شامل مت ہو۔ منازع بچی کو بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ رضیہ تم تہمت لگا کر گنہگار مت بنو، ابراہیم صاحب پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے ان کا ہاتھ چھوڑ کر احکم کی جانب پلٹے تھے۔ تم مجھے تو بتا سکتے تھے۔ ابراہیم صاحب نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جس پر اس کی پلکیں نم ہو گئی تھیں۔ میں نہیں چاہتا تھا، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا قصور نہیں ہے ابو، لیکن اب یہ بات سب کو معلوم ہو جائے گی۔ یہ لوگ منازع کا جینا حرام کر دیں گے۔ ابو امی کو سمجھائیں، ورنہ میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا، ورنہ اسے جان سے مار کر خود جیل چلا جاؤں گا۔ احکم اپنے باپ کا ہاتھ تھامے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر رضیہ بیگم کے ساتھ اس کے بہن بھائی بھی گھبرا گئے تھے۔ احکم کا یہ روپ ان کے لیے نیا تھا۔ تم جو مرضی کہو احکم، اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ اب جب اس کے ماں باپ اسے بہو بنانا چاہتے تھے تو تم کیوں اسے ان لوگوں کو دھمکا رہے ہو؟ رضیہ بیگم نے بے بسی سے اپنے سر پھیرے اور ضدی بیٹے سے کہا، جو ان کی بات پر سب کو ایک نظر دیکھ کر تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ احکم رک جاؤ۔ رضیہ بیگم ایک دم بے چین ہو کر زور سے بولی تھی، جانے دے اسے، اور ابھی ایسا کوئی قدم مت اٹھائیے گا کہ بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ ہاتھ آئے۔ ابراہیم صاحب انہیں بولتے ہوئے کنپٹی دباتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ حنصلہ بیٹا۔ رضیہ بیگم اس کی طرف پلٹی جو نفی میں سر ہلاتا رباب کے کندھے پر بازو پھیلا کر اندر بڑھ گیا تھا۔ یہ کیسی آزمائش میں گر گئی ہوں میں؟ رضیہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے وہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ! رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب گھر کی بیل لگاتار بجتی گئی۔ خیر کون آ گیا اتنی رات کو؟ مدیحہ بیگم ہڑبڑا کر جاگتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ اللہ، میں دیکھتا ہوں۔ تیمور صاحب اٹھ کر کمرے سے نکلے۔ مدیحہ بیگم بھی دوپٹہ اوڑھتی ان کے پیچھے آئی تھی، جبکہ دوسری طرف منازع بھی غصے میں کمرے سے لاؤنج میں آئی تھی۔ تیمور صاحب کے دروازہ کھولتے ہی رضیہ بیگم زاروں قطار ہوتے ہوئے رباب کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ مدیحہ بیگم اور منازع دونوں نے گھبرا کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تیمور بھائی، ابراہیم کو فون آیا کسی کا، وہ حنصلہ کے ساتھ گئے ہیں۔ پوچھ بھی رہی تھی لیکن باہر نکل گئے۔ احکم بھی رات سے گھر نہیں آیا، میرا بیٹا ناراض ہو گیا تھا۔ رضیہ بیگم کی بات پر منازع لڑکھڑاتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ رضیہ بازی، یہ پانی پئیں، تیمور فون کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد معلوم ہوگا۔ مدیحہ بیگم پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ رضیہ بیگم نے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیے۔ دوسری طرف منازع احکم کے نمبر پر کال کے بعد میسج کر رہی تھی، جو ہسپتال کے بستر پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ پاس ہی شہریار اور ارسلان ڈاکٹر کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ احکم کا موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا، شہریار کے پاس تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھول کر ابراہیم صاحب اور حنصلہ اندر داخل ہوئے تھے، احکم کو دیکھ کر تیزی سے اس کے قریب گئے، جو سر اور بازوؤں پہ پٹی لپیٹے آنکھیں موندے ان سب کی باتوں سے اب بیزار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ ابراہیم صاحب نے بے چینی سے رخ ان کی طرف کر کے پوچھا تھا۔ اس سے قبل ڈاکٹر جواب دیتے یکدم ارسلان بول پڑا تھا، گاڑی نے مار دیا میرے بھائی کو۔ اچھے خاصے بائک پر جا رہے تھے، لیکن میرے کہنے پر روڈ کراس کرنے لگے جب کسی اندھے بے رحم نے مار دیا۔ ارسلان بولنے کے ساتھ سر جھکا کر سوسو کرنے لگا تھا۔ احکم نے یہ جھوٹ کہنے کو ان سب سے کہا تھا، وگرنہ اگر باپ کو معلوم ہو جاتا کہ منازع نے جن پر گولے گپے کا پانی پھینکا تھا
وہی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اچانک ان پر حملہ آور ہوئے تھے تو ایک بار پھر منزہ سب کی نظروں میں بری بن جاتی۔ ارسلان کی بات پر تیمور صاحب نے گہری سانس لی، جبکہ منزلہ ان کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منزہ تنگ آ کر دوبارہ لاؤنج میں آئی، رضیہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ یکدم اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے ماں باپ دونوں وہاں نہیں تھے، جبکہ رضیہ بیگم کے پاس رباب کھڑی نظریں جھکائی کھڑی تھی۔ آنٹی امی کہاں ہیں؟ احکم کو معلوم ہوا؟ منزہ نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر پیشانی سے پوچھا۔ اس سے قبل وہ دوبارہ ان سے کچھ کہتی رونے کی آواز پر گھبرا کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہونے لگی، لیکن اندر آتی آواز پر چوکٹ پہ ہی رک گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہماری بیٹی کے ساتھ؟ اتنا کچھ ہو گیا تیمور، اور میں کیسی ماں ہوں؟ میں اچھی ماں ہوں یا اللہ؟ زاروں کی تار ہچکیوں سے روتی ہوئی نہیں ہوں میں تیمور، میں اپنی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکی یا اللہ۔ وہ خود کو کوس رہی تھی۔ منزہ سپاٹ چہرے کے ساتھ پلٹ کر قدم قدم چلتی لاؤنج میں بیٹھی رضیہ بیگم کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ احکم ایسا نہیں کر سکتا آنٹی۔ منزہ کی آہستہ آواز پر رضیہ بیگم نے آنسوؤں سے لبریز نظریں اٹھا کر اس کے یقین کو دیکھا تھا۔ ہاں میرا بیٹا واقعی ایسا نہیں کر سکتا، تم صحیح کہہ رہی ہو، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ماں کی طرح دل میں کسی کے لیے بلا وجہ کی نفرت لیے نہیں پھرتا، یہ تو ہم جیسے رکھتے ہیں۔ رضیہ بیگم غائب دماغی سے اسے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ منزہ اس کی بات سن کر روتے ہوئے مسکرائی تھی۔ رضیہ بیگم نے اسے دیکھا تھا۔ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، اس پروردگار نے میں تم جیسی بہو نہیں چاہتی تھی منزہ، لیکن میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے میرے بیٹے کو تمہارے لیے چنا ہے، ایسا فیصلہ کرنا ناممکن سا لگتا ہے، لیکن جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں نے جس بات میں تمہاری ماں کا دل دکھایا اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں اپنے بیٹے کو نہ کھو دوں۔ رضیہ بیگم، میرا بیٹا ہسپتال میں زخمی ہے۔ انہوں نے منزہ کے دونوں ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا تھا۔ منزہ کا دماغ ہسپتال میں ہی اٹک گیا تھا۔ کون سے ہسپتال میں آنٹی؟ احکم کس ہسپتال میں ہے؟ منزہ ایک دم دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی تھی جب رباب کے فون پر حنزلہ کا میسج آیا تھا۔ امی، حنزلہ کہہ رہا ہے وہ لوگ احکم بھائی کو لے کر پہنچنے والے ہیں۔ رباب نے جلدی سے انہیں بتایا تھا۔ تیمور صاحب بھی مدیحہ بیگم کو لے کر کمرے سے نکلے جو منزہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ منزہ نے انہیں دیکھا تو وہ مسکرائی تھی۔ امی، حنزلہ کا میسج آیا ہے، وہ لوگ گھر آ رہے ہیں۔ ویسے آپ کے داماد کو چین نہیں ہے، کل شادی ہے اور ہڈیاں توڑوا دی ہیں۔ اب بتائیں زخمی دولہا کیسا لگے گا؟ منزہ ماحول کی افسردگی ظاہر کرنے کے لیے شرارت سے کہتی ان کے نزدیک آئی تھی۔ مدیحہ بیگم نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگا کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ منزہ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ آنکھوں کو میچ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے گرد حصار لے لیا تھا۔ شام کا وقت تھا، ایسے میں احکم کاٹن کا سوٹ شلوار قمیض پہنے نکھرا سا وہی کرسی پر اپنے دوستوں اور بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا جب موبائل پر بیپ ہوئی تھی۔ احکم نے پٹی باندھے ہاتھ سے موبائل جیب سے نکال کر دیکھا، جبکہ سر پہ گہرا زخم نہ ہونے کی وجہ سے ماتھے کی ایک طرف سنی پلاس لگا ہوا تھا۔ منزہ کا نام دیکھ کر اس نے واٹس ایپ کھولا تھا۔ احکم، دلہن بننے کا آئیڈیا کس کا ہے؟ جانتے ہو میں کبھی دلہن نہیں بنی ہوں، بیٹھے بیٹھے میری کمر کی قبر بننے لگی ہے۔ منزہ کا میسج پڑھ کر احکم اپنا کہا ضبط کرتے اسے جواب لکھنے لگا جو بیٹیشن کو تپا چکی تھی۔ میڈم، یہ آپ کے سسرال کے ساتھ میرا بھی حکم ہے، تمیز سے بیٹھ کر تیار ہو جائیں، تنگ مت کرو، ورنہ ایسا نہ ہو پارلر سے ہی نکال دیں۔ اور دوسری بات، ہر لڑکی پہلی بار ہی دلہن بنتی ہے۔ احکم کے میسج بھیجنے پر وہ جو آنکھوں پہ آئی شیڈ لگوا رہی تھی، منزہ کے روکنے پر صبر کے گھون بھرتی پیچھے ہوئی تھی۔ ہاتھ لگا کر تو دکھائیں، پیسے دیے ہیں، کوئی مفت میں تھوڑی بیٹھی ہوں، اور یہ کام پہلی بار کا بہت معلوم ہے۔ تمہیں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے کتنی بار دلہنوں کی طرح سجتی ہیں، اور اصل شادی میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے کسی ڈرامے کی شوٹنگ ہو۔ منزہ نے لکھ کر جواب بھیج کر کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند دی جب مہر نے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر اسے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ میرا موبائل؟ منزہ نے گھبرا کر آنکھیں کھول کر تیزی سے ارد گرد دیکھنا شروع کیا تھا۔ اف منزہ آپی، میرے پاس ہے آپ کا موبائل، جلدی سے تیار ہوں، بہت وقت ہو چکا ہے۔ مہر اپنا ماتھا پیٹتی بول کر جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ بہت ہلکے لینے لگے ہیں جب سب مجھے، خیر میں بعد میں بتاتی ہوں ان کو۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ جلدی کریں آ کر۔
منزہ منہ بنا کر سامنے کھڑی لڑکی سے بولی جو اسے گھورتے ہوئے دوبارہ کام میں لگ گئی تھی۔ منزہ دلہن بنی گھونگھٹ لیے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب بارات آنے کا سنتے ہی اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ گھونگھٹ اٹھا کر اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تھی، باہر سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دم اسے اپنے کمرے میں تنہا ہونے پر گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس سے قبل وہ باہر کمرے کا دروازہ کھولتی اس کی دوستیں اور مہر اندر داخل ہوئی تھی۔ چلو بھئی آفت، کرن اسے دیکھنے کے بعد آنکھیں گھما کر بولی۔ منزہ نے آگے بڑھ کر اس کے بال خراب کیے تھے۔ جنگلی ہو پوری؟ اوے خبردار، اب کچھ کہا تو بھوکی نکالی جاؤ گی اس گھر سے، منزہ نے اس کے کہنے پر گردن اکڑا کر کہا تھا، جس پر سب ہنستی ہوئی منزہ کو باہر لے گئی تھی۔ نکاح کی رسومات کے بعد کھانا کھولا گیا تھا۔ حکم بھائی دل میں اس سے قبل شہریار اپنی باتیں جاری رکھتا، ارسلان نے تیزی سے اسے ٹوکا تھا۔ بھائی چپ رہ تو، ہم سمجھ گئے۔ حکم نے ابراہیم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ابراہیم آج اس کی شادی میں شریک تھا۔ حکم اپنے دوست کا احسان مند تھا جس نے انس کو کڈنیپ کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ رضیہ بہت مبارک ہو تمہیں، یہ اچانک تم نے اپنے بیٹے کا رشتہ یہاں کیوں کروا دیا؟ تم جانتی نہیں ہو یہ لڑکی کم مرد ماننی زیادہ ہے۔ آئے ہائے، میرے مدثر کو کتنی بار مار چکی ہے۔ ریحانہ بیگم ناگواری سے رضیہ بیگم کو آہستہ سے بول رہی تھی جب حنزلہ کو قریب آتے دیکھ کر چپ ہوئی تھی۔ امی ابو کہہ رہے ہیں اب چلنے کی کریں۔ حنزلہ ایک نظر ریحانہ بیگم کو مسکرا کر دیکھتا اپنی ماں سے بولا تھا۔ رضیہ بیگم نے اس کی بات سن کر ریحانہ کو دیکھا، پھر حنزلہ کو۔ ہاں چلو، اچھا ریحانہ، اپنے بیٹے کو جب رشتہ کرو تو دعوت لازمی دینا، میں بھی تمہاری نیک بہو کو دیکھنے آؤں گی۔ رضیہ بیگم مسکرا کر طنزیہ لہجے میں بولتی حنزلہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ منزہ سب سے مل کر حکم کے بازو کو کہنی سے تھامے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنے لگی، جو ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد کنکیوں سے اس کے سجے سورے روپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار منزہ تیمور لڑکیوں کی طرح سجی تھی، کیونکہ گھر ساتھ ہی تھا، اس لیے دونوں سب کے ساتھ چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ دونوں کا استقبال بہت شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، حکم دونوں کا ناچنا تو دیکھو۔ منزہ دونوں لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حکم کی جانب جھکی، اسے شہریار اور ارسلان کی طرف متوجہ کراتے ہوئے بولی تھی۔ حکم نے منزہ کی بات سن کر اسے دیکھا جو بالکل نزدیک کھڑی تھی۔ حکم اسے دیکھتا جا رہا تھا جو مسکراتے ہوئے ان سب کو بھنگڑے ڈالتے دیکھ رہی تھی۔ اچانک کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونکا تھا۔ رضیہ بیگم دونوں کو اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ حکم مسکرا کر سر جھٹک کر مضبوطی سے منزہ کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا تھا۔ منزہ نے چونک کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھا، پھر شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ قدم بڑھانے لگی۔ دونوں کو اندر لا کر صوفے پہ بٹھایا گیا۔ چند رسموں کے بعد منزہ کو گرمی اور لباس اور زیورات کی وجہ سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ حکم جو ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر جانے لگا، جب بے ساختہ منزہ نے اس کے آستین پکڑی تھی۔ حکم نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ منزہ کے اس طرح کرنے پر سب لوگ ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ منزہ ایک دم شرما گئی تھی۔ حکم مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھکا، فرمائیں تنگ مت کریں۔ حکم کے محبت بھرے انداز پہ پوچھنے پر منزہ نظر جھکا کے بولی تھی۔ حکم حیرت سے اس کو شرماتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں منزہ نے رباب سے کہا، جس کے بعد اسے حکم کے کمرے میں لے جایا گیا، جبکہ حکم اپنے دوستوں کے ساتھ گیٹ کے پاس کھڑا ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ جب جیب میں رکھا اس کا فون بجنے لگا تھا۔ حکم نے چونک کر موبائل نکال کر انسپکٹر حیدر کی کال دیکھ کر تعجب سے ان سب سے فیصلے پر آیا تھا۔ السلام علیکم انسپکٹر صاحب۔ کمرے میں آتے ہی منزہ گھوم کر جائزہ لیتی مسکرا کر گلابوں سے بنے دل کو دیکھنے لگی، جس میں ویلکم لکھا ہوا تھا۔ بیڈ کی چادر چاروں طرف موتی اور موتیے کی لڑیوں کے ساتھ نیٹ کے سفید پردے لٹکے ہوئے تھے، جبکہ جا بجا خوشبو والی موم بتیاں رکھی ہوئی تھی۔ منزہ ایک ایک چیز کو بہت چاہت سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ پرسکون کھڑی تھی، جبکہ دروازہ کھولنے کی آواز پر پلٹی تھی۔ حکم دروازے پر سنجیدگی سے کھڑا کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ منزہ مسکرا کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے مقابل آئی تھی۔ حکم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر پلٹ کر دروازہ لاک کر کے اس کی جانب رخ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ منزہ نے اس کی خاموشی دیکھ کے پوچھا تھا۔ ہاں، انسپکٹر کا فون آیا تھا۔ انس نے حوالات میں اپنے ساتھ والے مجرم کو غصے میں اسی کے بلیڈ سے قتل کرنے کے بعد خود کو بھی ختم کر لیا۔ حکم نے اسے بتا کر ایک قدم آگے بڑھ کر منزہ کو اپنے گلے لگایا۔ منزہ نے گہری سانس لے کر اپنے سینے میں چہرہ چھپا کر آنکھوں کو مون لیا تھا۔ وہ پاگل تھا منزہ، حکم نے دھیرے سے
कहते हुए नजरें झुकाकर सीने से लगी मुनज़्ज़ा को देखा था, जिसने उसकी बात सुनकर सर उठाकर उसे देखा था। और तुम दीवाने, मुनज़्ज़ा ने शरारत से कहते हुए उसकी नाक दबाकर दौड़ लगानी चाहिए, लेकिन लहंगे में ही उलझकर गिरने लगी थी। अहकम ने तेजी से उसे गिरने से रोका था। मुनज़्ज़ा, एक बात बताओ। मुनज़्ज़ा, आप बात सुन रही हो या नहीं? मुनज़्ज़ा शब खामनी के लिबास में बालों को खोले, जो नाक कटवाने की वजह से कंधों से नीचे आने लगे थे, टेबल के पास नीचे बैठी फूलों की पत्तियों को तोड़ रही थी। अहकम की आवाज़ पर चौंक कर उसे देखने लगी, जो उसी की गोद में सर रखे उसी सोचों में गुम था। सुन रही हूँ, मुनज़्ज़ा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कभी मोहब्बत की है? अहकम के सवाल पर वो लम्हा भर के लिए सुन रह गई थी। पहले तुम बताओ, मुनज़्ज़ा ने अपनी तेज़ धड़कते दिल को काबू में करते हुए नज़र चुरा के पूछा था। अहकम उसके सवाल पर उठकर उसी के अंदाज में साथ बैठा था। हाँ, कभी की ही नहीं, मैं उस जज्बे से अनजान था। अहकम इतना बोलकर चुप हो गया। मुनज़्ज़ा ने उसके था पर चौंक कर उसे देखा था। दोनों एक दूसरे के नज़दीक कालीन पर बैठे थे। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों की रोशनियाँ थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जब मुनज़्ज़ा ने डरते हुए पूछा, था मतलब मुनज़्ज़ा? अहकम, ये तब तक था है में बदला जब तुम्हें खून में बेहोश पाया। तुम्हें कुछ हो जाने का खौफ एक रात सुकून से नहीं सोने दे रहा था। मैं बस इतना जानता हूँ, जो हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अहकम ने आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए उसके गाल पे हाथ रखा था। मुनज़्ज़ा आंखों में नमी लाए अहकम के हाथ पे हाथ रखकर मुस्कुराने लगी थी। वैसे बिरयानी मुझे पसंद है। अहकम ने अचानक गला खंगाकर आंखें घुमाई थी। मुनज़्ज़ा उसकी बात पर सोच में पड़ गई। अचानक उसे नूर याद आई थी। मैं सीख जाऊंगी यूट्यूब से, वरना रज़िया अम्मी है ना? मुनज़्ज़ा ने गर्दन अकड़ाकर उसे जवाब दिया, जो रज़िया अम्मी कहने पर हैरत से उसे देख कर रह गया था। मुनज़्ज़ा अपनी बात मुकम्मल करके उठ के बिस्तर की तरफ बढ़ गई थी। अगले चंद दिन वलीमे और दावतों से अहकम और मुनज़्ज़ा दोनों ही बेजार होने के साथ साथ थक चुके थे। एक हफ्ता दोनों का इसी में गुजर गया। आज जाकर दावतों से उनकी जान छूटी थी। अहकम, जल्दी से उठो, वरना मैं जा रही हूँ रज़िया अम्मी के साथ। मुनज़्ज़ा दुपट्टे को सही से सेट करते हुए अहकम से कहकर अपने काम में मगन हो चुकी थी। दुपट्टा सही से लेना उसे रुबाब और अहकम सिखाते रहते थे। मुनज़्ज़ा की बात पर अहकम ने मुनी मुनी आंखों से उसे देखा, जिसके माथे पर बल आए हुए थे। अहकम मुस्कुराते हुए उठकर उसके पीछे आ खड़ा हुआ, फिर कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी जानिब करके दुपट्टा सेट करने लगा। मुनज़्ज़ा जो कुछ कहने वाली थी, मुस्कुराकर लाड से उसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथ बांधे कर मुस्कुराते हुए अहकम को देखने लगी। अब बताओ, ये सास बहू की सवारी किस जंग पे जा रही है? अहकम उसके कमर के गिर्द दोनों बाजू हायल करके पूछने लगा था। रज़िया अम्मी कल से मुझे खाना बनाना सिखा रही हैं। हाय, एक बार मुझे बिरयानी आ जाए, फिर देखना, रोज़ नहीं बल्कि एक दिन छोड़ के एक दिन बिरयानी, कैसा? मुनज़्ज़ा ने पुरजोश अंदाज में अहकम से कहा, जिसने उसकी मासूमियत पर गहरी मुस्कुराहट के साथ उसे अपने हिसार में ले लिया था। हैवी बाइक्स के पास खड़ा वो सिगरेट के कश लेता अपने दोस्तों के साथ खड़ा था जब मुनज़्ज़ा हाथ में झाड़ू पकड़े बाहर आई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। शहरयार और अरसलान दोनों ने उसे देखते ही तेज़ी से सलाम किया था। मुनज़्ज़ा ने कहते साथ झाड़ू बारी बारी दोनों को वालेकुम सलाम और अल्लाह हाफिज़ कह के कहा था, तुम दोनों निकलो घर से। मुनज़्ज़ा, अहकम ने उसे टोका और फिर वो दोनों को छोड़कर अहकम की तरफ मुतवज्जो हुई थी। क्या है? यही मेरा सवाल है, ये क्या कर रही है हो? हाँ, अहकम भाई, हमारी भाभी इस तरह करती हुई मोहल्ले की खाला लग रही हैं, शहरयार ने हंसते हुए अहकम से कहा, कहते ही घबराकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। हाँ अहकम, वो मुझे खाला कह के चला गया, अब दोबारा ना आए, नहीं तो मैं उसका सर फाड़ दूंगी। और अब तुम यहाँ किस खुशी में खड़े हो? मुनज़्ज़ा ने झाड़ू ज़मीन पर फेंक कर दांत पीसते हुए अरसलान को देखकर भड़ास उस पर निकाली थी। अहकम के जाने का इशारा करते ही अरसलान गेट की तरफ बढ़ गया था। मुनज़्ज़ा ने मुंह बनाकर उसे देखा, जो अहकम को देखकर हाथ बढ़ाकर उसके लबों से दबा सिगरेट निकालकर दूर उछाला था। कम पिया करो, मुनज़्ज़ा बोलकर झुककर झाड़ू उठाने कर जाने लगी। अहकम ने मुस्कुराकर उसको देखा, जो उसकी वजह से घर के हर काम को करने की कोशिश में बिगाड़ देती थी, लेकिन वो जानता था उसकी मुनज़्ज़ा तैमूर सब सीख जाएगी और वो हमेशा उसके साथ था। यही सब सोचता वो अंदर बढ़ गया था, जहाँ मुनज़्ज़ा सोफ़े की पुष्ट पर सर गिराए आंखें मूंदे हुए थी।
ایکم ارد گرد دیکھتا، جھک کر اس کے ماتھے پر بوزہ دے کر اسی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ایکم نیند آ رہی ہے، منزہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ چلو کمرے میں، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایکم نے اس کو دیکھ کر جیسے کہا جس نے کندھے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ لیکن میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ہاں میں ہوں نا، آ جاؤ، منزہ کی آنکھیں پٹ پٹا کے کہنے پر ایکم گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ منزہ اس کو کھڑا ہوتا دیکھ کر خود بھی مسکرا کر تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ایکم اس کی پھرتی دیکھ کر گھٹتے ہوئے اسے کندھے پہ ڈال کے کمرے کی طرف لے جانے لگا، جبکہ منزہ صدمے میں چلی گئی تھی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ فلموں کی طرح ایکم نرمی سے گود میں اٹھائے گا، لیکن وہ کیوں بھول گئی کہ ایکم ابراہیم سیدھے کام کم ہی کرتا ہے۔ کمرے میں پہنچتے ہی ایکم نے اسے بستر پر پھینکا تھا۔ خوش؟ ایکم نے اسے چھوڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے پوچھا۔ منزہ نے پاس رکھے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا تھا، جبکہ کمرے کے باہر سے گزرتے حنجلہ اور رباب اندر سے دونوں کی نوک جھونک سے محظوظ ہوئے تھے اور مسکرا کر آگے بڑھ گئے تھے۔ اور یہاں پر ناول ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔